السلام علیکم ڈیئر ریڈرس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک اور شخص ناول کے حاضر ہوئی ہوں۔ ناول کا نام آپ لوگ کو لاسٹ پہ پتہ چلے گا، تو چلے بنا وقت ضائع کر ناول کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ رات کے 12 بجے ہسپتال کے ایک وارڈ میں پڑی وہ درد سے بری طرح سے تڑپ رہی تھی۔ اس وقت اسے تسلی دینے کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بچے کی پیدائش کا مرحلہ ہوتا ہی اتنی تکلیف دہ ہے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ عورت اس مرحلے میں ایک بار مر کر پھر سے جی اٹھتی ہے۔ ناقابل برداشت تکلیف کے بعد وہ پل بھی آتا ہے جب بچہ ماں کی گود میں دیا جاتا ہے، تو وہ ساری تکلیف پشے پست ڈال کر اسے سینے سے لگا لیتی ہے۔ انتہائی تکلیف میں بھی وہ اکیلی سب سے جونچ رہی ہوتی ہے۔ اس کا شوہر کا کام صرف اسے اسپتال پہنچانا تھا، جو وہ کسی بوجھ کی طرح اسے اپنے سر سے اتار کر وہاں سے چڑھتا بنا۔ کچھ دیر مزید درد برداشت کرتے جب اس کی سکت ختم ہو گئی تو دونوں آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر قطرے کی صورت میں بہہ گئے۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں اس نے جو لفظ سنے وہ نرس کے تھے، جو کسی ڈاکٹر کو بلانے کا کہہ رہی تھی اور اسے اسٹرکچر پر ڈال رہی تھی۔ پڑ گئی کلیجے میں ٹھنڈک، اب تم خوش ہو گئی ہو بہت اس بوجھ کو میرے سر پر لا کر، ہے نا؟ اس وقت بھی وہ سرکاری ہسپتال کے وارڈ میں آتے جاتے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنا غصہ اس پر اتار رہا تھا، جو بچے کو سینے سے لگائے آنکھیں وہ جھکائے ہوئے تھی۔ پر یہ تو رب کی مرضی ہے، آپ اور میں کون ہوتے ہیں اسے دنیا سے آنے سے روکنے والے؟ مریم نے من منا کر جواب پیش کرنا چاہا تھا۔ رب کی مرضی مجھے مت سکھاؤ، یہ کہو تمہارے دل کی مراد بڑھلائی ہے۔ تم ہی چاہتی تھی بیٹی ہو، میں نے تمہیں کہا بھی تھا ضائع کر دو اسے، پر تم نے اپنی ضد پوری کی ہے۔ میری بات کان کھول کر سن لو، اب اور پیسہ اس پر برباد نہیں کروں گا۔ میں سمجھی تم اسے دنیا میں لائی ہو، اب آگے تم جانو۔ اور یہ میرا صرف ایک ہی بیٹا ہے، وہ ہے حیدر۔ میرا نام اس کے ساتھ جڑ چکا ہے، یہی احسان مانو میرا۔ بہت ہو گئے تمہارے ڈرامے، اب گھر چلنے کی تیاری کرو، میرے پاس فضول وقت نہیں ہے تمہارے چونچلے اٹھانے کے لیے۔ دل کی بڑاس نکال کر جمال وارڈ سے باہر نکل گیا تھا، جہاں اب بھی لوگ آئے جا رہے تھے۔ پاس پڑے بیڈ سے کچھ مریض اٹھ کر اس کی حالت پر افسوس کر رہے تھے، جبکہ کچھ لوگوں کے چہرے پر آئی مسکان یہ سمجھانے کو کافی تھی کہ وہ لوگ اس تماشے سے بھرپور لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اس کے پاس اس سب کے لیے جیسے وقت نہیں تھا۔ اپنی حالت بھول کر اس نے بچے کو اپنی ہی پہنی ہی بڑی سی چادر میں چھپایا تھا۔ خدا کا نام لے کر ایک شخص کے ساتھ چلتی بنی، ابھی تو آزمائش شروع ہوئی تھی۔ اسے فکر تھی تو اپنی باہوں میں کھلتے ننھے وجود کی، جو مستقبل سے بے خبر ماں کے آغوش میں مزے سے لوٹ رہی تھی۔ 22 سال بعد کلاس میں وہ بیٹھا اس وقت لیکچر اٹینڈ کر رہا تھا، جب اس کے دماغ میں چمکا سا ہوا تھا۔ جب اس اپنی کلائی پر بندی گھڑی دیکھتے اس نے جیسے اپنی یادداشت پر افسوس کیا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ کلاس کا سب سے ذہین اسٹوڈنٹ غائب دماغی سے وہاں بیٹھا پریشانی کے عالم میں بار بار وقت دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا اسے کہیں جانے کی جلدی ہے۔ لمبا چوڑا قد، کسرتی وجود، چٹی گوری رنگت، جو اس وقت گرمی سے سرخ ہو رہی تھی، اپنے ماتھے پر آیا پسینہ دوبارہ رومال سے صاف کر رہا تھا۔ 5 منٹ مزید گزرے، سے اپنے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ تبھی لیکچر آف ہو گیا تھا۔ لیکچر آف ہوا تھا۔ ٹیچر کی کلاس سے جاتے ہی اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ گہری سانس ہوا میں خارج کرتے کتابیں تقریباً بیگ میں ٹھونس ہی ڈالی تھی۔ زپ بند کر کے اس نے بیگ کندھے پر لٹکایا۔ کچھ لت میں کلاس سے ہی نہیں بلکہ یونیورسٹی سے ہی باہر نکل گیا تھا۔ کار ڈرائیو کرتے اس نے رفتار معمولی سے ہی تیز رکھی تھی۔ صبح ہی سے لگ رہا تھا وہ کچھ بھول گیا ہے، اور کلاس میں لیکچر کے دوران اچانک سے یاد ہے اور کتنی اہم بات بھول چکا تھا۔ راستے میں ایک جگہ رک کر اس نے بیکری سے بڑا سا چاکلیٹ کیک اور الگ سے پیسٹری پیک کروائی تھی۔ کیش کاؤنٹر پر جا کر بل دیا اور شاپر ہاتھ میں پکڑے وہاں سے باہر نکل آیا تھا، جہاں سخت گرمی سے اپنا چہرہ جلستا ہوا محسوس ہوا تھا۔ آدھا گھنٹہ مزید ڈرائیونگ کے بعد ایک دکان سے اچھے سے پھل خریدے، پھر ہاتھ میں پکڑے شاپر کار کی بیگ سیٹ پر رکھ کر وہ سڑک کے بائیں جانے بنی ایک کپڑوں کی دکان میں چلا گیا۔ وہاں آدھے گھنٹے بعد اسے ایک سوٹ پسند آیا تھا، جو سفید اور لال رنگ کا تھا۔ یہ پیک کر دے، دکاندار کو ہدایت دیتا وہ جیب سے پیسے نکالنے لگا۔ مزید 20 منٹ کے بعد کار میں بیٹھتے اس نے ساری چیزوں پر ایک نظر ڈالی تھی۔ تھکاوٹ اور گرمی کے باوجود ہلکی سی مسکان اس کے چہرے پر بکھر گئی تھی۔ اب وہ اور دیر نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ایک گاڑی گھر کے راستے پر ڈال کر رفتار مزید بڑھا دی تھی۔ آج بیٹا یہ شربت باہر دے آؤ، میں کھانا کا دیکھ رہی ہوں۔ ٹرے میں شربت کے گلاس سلیقے سے رکھ کر مریم نے آج سے کہا تھا، لیکن امی آپ جانتی ہیں نا ابو بنا بات کے غصہ کریں گے، بہتر یہی آپ چلی جائیں۔ مریم کو سہولت سے منع کرتی ہوئے سنک میں پڑے گندے برتن کو دھونے لگی تھی۔ آیت میں نے کیا کہا ہے؟ اس بار مریم نے تھوڑا سختی سے کہا تو انکار نہیں کر سکی۔ ہاتھ صاف کرتی ٹرے اٹھا کر کچن سے باہر نکل گئی، جہاں جمال اور اعجاز دونوں کچھ کام کر رہے تھے۔ چپ چاپ میز کے پاس جا کر اس نے ٹرے میز پر رکھ دی تھی، جانتی تھی کہ کچھ بات اس کا باپ غصہ کرے گا۔ ایک نظر میز پر پہلے کاغذوں پر ڈال کے اس نے رخ موڑا۔ آیت شربت بنا دینا ذرا۔ اعجاز کی وہ بات پر اس نے کھا جانے کی نظر سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ اور ٹرے میں رکھے گلاس میں انچ بھر کا ہی فاصلہ تھا۔ اگر وہ ذرا سا آگے ہوتا تو خود بھی لے سکتا تھا۔ باپ کے سامنے وہ اسے کچھ بھی کہہ نہیں سکتی تھی۔ پھر سادہ مندی سے سر ہلا کر ایک گلاس اٹھا کر اس نے اپنے ہاتھ پر رکھا
اس طرح کہ اس کا ہاتھ گلاس کے نیچے چھپ سا گیا وہ جاز کے سامنے کیا جو مسکرا کے سے دیکھ رہا تھا۔ عائد نے کوفہ سے اسے دیکھا، پھر گلاس مزید آگے کیا تو اس نے گلاس پکڑ کے اس کے ہاتھ کو بھی چھو لیا تھا۔ یہی لمحہ تھا، وہ کمزور پڑی تھی اور شربت جلے کر اجاز کے کپڑے کو داغدار کر گیا تھا۔ گہرا سانس لیتے اس نے آنکھیں بند کی تھی جیسے آنے والے لمحوں کے لیے خود کو تیار کر رہی ہو، پھر پرسکون ہو کر آنکھیں کھول دی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے جاہل لڑکی، تجھے عقل ہے کہ نہیں؟ ہونے والے شوہر کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، یہی سکھایا ہے تیری ماں نے تجھے؟ جمال نے غصے سے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا، مگر وہ ساکت نظر سے باپ کے سامنے کھڑی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ یہی امید تھی اسے اور یہی بچپن سے ہوتا آ رہا تھا۔ باپ کو آنکھیں دکھاتی ہے بدتمیز سے ایک نفوس توڑ کر اس تک پہنچا تھا۔ اس کے آیت تک پہنچنے سے پہلے جمال کی انگلیوں کے نشان آیت کے نازک سے چہرے پر اپنے نشان چھوڑ چکے تھے۔ غلطی بس اتنی سی تھی کہ اس نے اپنے منگیتر کے غلط ارادوں کو بھانپ کر خود کو بچانا چاہا تھا۔ غلطی ہوگی بچی سے، ماں معافی مانگتی ہوں تم سے۔ جمال کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مریم نے جلدی سے اجاز کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، جو کم از کم آیت کے لیے نہایت تکلیف دہ بات تھی۔ اب بھی تو اس کی ماں باہر آئی ہے، پہلے ہی خود دینے کے لیے آ جاتی اور یہ سب جو ڈرامہ ہوتا ہی نا۔ غلطی سے نہیں ہوا، یہ جان بوجھ کر کرتی ہے، یہ سب جانتا ہوں میں۔ زندگی عذاب بنا دی ہے اس نے میری۔ اپنے اوپر ایک اور الزام سن کر آیت نے ملال سے اپنی ماں کو دیکھا تھا جو خود بے بسی سے مجرم بنی کھڑی ہوئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ آیت کو وہاں سے جاتا دیکھ کر جمال نے غصے سے روکا تھا۔ معافی مانگو اپنے ہونے والے شوہر سے۔ ایک اور حکم ہوا جو آیت کے دل پر گزرا تھا، مگر یہ زندگی اس کی اپنی بھی نہیں تھی جسے وہ کھل کر جیتی۔ یہ زندگی تو اسے اس کی ماں سے بھیک میں ملی تھی۔ سب کی نظروں میں کیا تھی وہ؟ بس ایک انچاہا وجود جسے باپ کا نام مل گیا تھا، یہی غنیمت تھی۔ سرخ چہرے سے اس نے ہاتھ کی پوچھ میں آنسو صاف کیا، پھر سر جھکا کر وہ کیا جس کا حکم ملا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے آگے کھڑی اپنی غلطی کی معافی مانگ رہی تھی، جو مسکرا کر جمال کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ روبوٹ کی طرح چلتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ روبوٹ کی طرح چلتی اپنے کمرے میں بند ہو جاؤ، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ جیسے اس کے کانوں نے آواز سنی وہ کس سے گئی تھی؟ کیا ہو رہا ہے؟ بنا دیکھے وہ جانتی تھی کہ آواز کس کی ہے۔ آنکھوں پر رگڑ کے صاف کرتے جڑ سے سوتے ہوئے اٹھ بیٹھی جہاں حیدر دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ کچھ نہیں، سوال کا جواب دیتے ہوئے بے اختیار نظر چرا رہی تھی۔ آیت کی اس طرح نظر چرانے پر حیدر کے چہرے پر مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہوئی تھی۔ یقیناً وہ سب جان چکا تھا۔ آج کس بات پر ہاتھ اٹھایا ہے انہوں نے تم پر؟ ہاتھ میں پکڑی چیزیں بیڈ پر رکھ کر وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا اور آیت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ آیت کے سر پر تھا۔ کچھ نہیں، ایسے ہی آپ چھوڑیں سب۔ یہ بتائیں آج کا دن کیسا گزرا؟ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے جھٹ سے بات بدل گئی تھی۔ بہت برا جواب سن کر اس نے پوچھنے کی زحمت نہیں کی، وہ جان چکی تھی یہ جواب کیوں ملا ہے۔ میں ابھی ان سے بات کر کے آتا ہوں۔ آیت کے چہرے پر چھپی انگلیوں کے نشان سے یکدم اس کا پارا ہائی ہوا تھا، مگر آیت نے اپنی قسم دے کر اسے روک دیا تھا۔ آپ بتائیں کوئی کام تھا؟ چہرے پر مسکان سے جائے اس نے حیدر کو دیکھا تھا۔ میں بغیر کام کے تمہارے پاس آ سکتا ہوں؟ حیدر کی بات پر اس کے چہرے پر مسکان آئی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ بھائی کی جان بتایا کیوں نہیں آج تمہارا برتھ ڈے تھا؟ رات تک مجھے یاد تھا، صبح اٹھتے ہی پتہ نہیں کیسے دماغ سے نکل گیا۔ دیکھو پھر جیسے ہی یاد آیا سب چھوڑ کر میں نے اپنی بہن کے پاس چلا آیا۔ آپ کو یاد تھا؟ سوال کرتے ایک بار پھر سے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ میں بھول سکتا ہوں؟ اس کی ناک دبا کر حیدر نے بھی اسی کے انداز میں سرگوشی کی تو بہتی آنکھوں سے ہنس پڑی تھی۔ مریم چاہنے کے باوجود ان کی خوشی کا حصہ نہیں بن سکتی تھی۔ جمال کو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، اس لیے ہر سال کی طرح دونوں بہن بھائی نے مل کر کمرے میں برتھ ڈے سیلیبریٹ کی تھی۔ آیت کے لیے ہی موقع ہوتا تھا جب وہ چند پل ہی صحیح مگر کھل کر اپنے بھائی کے ساتھ کچھ اونچی وقت گزارتی تھی، جہاں سے کوئی روک ٹوک نہ ہوتی تھی، نہ ہی کسی قسم کا ڈر۔ فجر کی اذان کانوں میں جاتے ہی آیت کی آنکھ خود بخود کھل گئی تھی، کسی کو اسے جگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ کچھ دیر خالی نظروں سے چھت کو گھورتی لیٹی رہی تھی، پھر کندھے پر دوپٹہ ڈال کر واش روم چلی گئی جہاں سے وضو کرتی کچھ ہی دیر بعد وہ باہر آئی تھی۔ سر پر بڑی سی چادر لے کر اس نے جائے نماز کو ایک کونے میں بچھایا، خدا کی عبادت میں مشغول ہوگی۔ نماز سے فارغ ہوتے اس نے چادر اتار کر دیوار پر لگی کنڈی پر لٹکا دی تھی اور سوٹ کے ساتھ کا دوپٹہ سر پر اوڑھ لیا تھا۔ اب اس کا رخ کچن کی طرف تھا، جانتی تھی وہ مریم وہاں پر اکیلی کام کر رہی ہوگی۔ کمرے سے نکل کر کچن کا رخ کرتی ایک جگہ ٹھٹک کر رک گئی تھی جہاں کمرے کی روشنی باہر تک آ رہی تھی، ساتھ ایسا لگ رہا تھا اندر موجود نفوس جھگڑا کر رہے ہوں۔ پہلے اس کا دل گھبرایا، پھر خود کو ہمت دیتی ہوئی تھوڑی آگے ہوئی تھی، آوازیں صاف سنائی دینے لگی تھی۔ وہ آواز جمال اور حیدر کی تھی۔ اب وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آیت کے ساتھ؟ اتنی جلدی کیا ہے آپ کو اسے یہاں سے بھیجنے کی؟ میں جلدی کر رہا ہوں، 22 سال اسے اپنے گھر میں رکھا ہے میں نے، برداشت کیا ہے، اور کتنا کروں؟ ویسے ہی بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، جتنی جلدی ہو سکے اس بوجھ کو سر سے اتار دینا چاہیے۔ جمال کتنی صفاقی پر کچھ دیر کے لیے آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ اب آیت کو یہاں کھڑے رہنا بیکار ہی لگا تھا، اسی لیے خاموشی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ پر بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، رحمت ہوتی ہیں خدا کی۔ پہلے لوگ نہ سمجھتے ایسی باتیں کرتے تھے، آپ آج کے دور میں رہتے ہوئے ایسی سوچ کس طرح رکھ سکتے ہیں؟ چاہے آپ اسے اپنی بیٹی مانیں یا نہ مانیں، مگر حقیقت جھٹلائی نہیں جا سکتی۔ آپ کچھ بھی کہیں، وہ میری بہن ہے اور میں اس کے ساتھ ایسا سلوک ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ آپ نے اب آیت کے ساتھ کوئی ناانصافی کی تو میں اسے لے کر چلا جاؤں گا یہاں سے، یاد رکھیے گا۔ پہلی بار سے اس طرح وہ جمال کے سامنے کھڑا ہوا تھا، آج اسے واقعی غصہ آیا تھا۔ ہر بار وہ جمال کو پیار سے سمجھاتا تھا مگر اسے پانی سر سے گزرتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک نظر ساکت سے بیٹھے جمال پر ڈال کر وہ دکانی تک کمرے سے باہر نکل گیا۔
آج شام کے وقت مغرب کی نماز ادا کری تھی جب مریم اس کے کمرے میں آئی تھی۔ کچھ دیر انتظار کے بعد جب آیت فارغ ہوئی تو نظر اپنی ماں پر پڑی تھی کہ عوام نے کیا کہا ہے۔ ابو نے آیت انہیں دیکھ رہی تھی اور جان چکی تھی کہ اس کے باپ نے کچھ کہا ہوگا جو اس کی ماں سے بتاتا ہوئے جھٹک رہی ہے۔ اور تمہارے ابو چاہتے ہیں تم اعجاز کے ساتھ جاؤ خریداری کرنے۔ کیسی خریداری؟ مریم کی بات سن کر ماتھے پہ بل ڈالے نے دیکھنے لگی تھی۔ شادی کی۔ اور آیت کے منہ سے ایک ہی لفظ نکلا۔ اپنی ماں سے شادی کی بات سن کر حیران نہیں ہوئی تھی، جانتی تھی اس کا باپ ایک بار ٹھان چکا ہے تو ہر حال میں وہی ہوگا۔ اس کے لیے وہ چند روز پہلے سنے کی باتوں سے ہی خود کو تیار کر چکی تھی۔ اعجاز بھی جمال کے کسی دوست کا بیٹا تھا، یہ رشتہ بھی جمال کی مرضی سے ہوا تھا۔ حیدر نے انکار کرنا چاہا مگر آیت کے چپ چاپ مان جانے پر وہ باپ کو کچھ نہ کہہ سکا۔ کیا میں بھائی کے ساتھ چلی جاؤں؟ مریم کو اس کی آنکھوں میں التجا کے سوا کچھ نظر نہ آیا تھا۔ نہیں، جمال نہیں مانیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، ویسے بھائی ہیں کہاں؟ سرسری سا سوال کرتی الماری سے کپڑے دیکھنے لگی۔ اس نے وہی سوٹ نکالا جو حیدر نے اسے اس کی سالگرہ پر دیا تھا۔ سفید اور سرخ رنگ کا لباس تھا، اسے کافی پسند بھی آیا تھا۔ بس شہر میں نہیں ہے، مزید میں کچھ نہیں جانتی۔ ایک پل کے لیے آیت نے انہیں دیکھا پھر ہلکا سا مسکرا دی تھی، جانتی تھی یہی ہوگا جمال نے جان کر حیدر کو شہر سے باہر بھیجا ہوگا تاکہ آیت کو اپنے سر سے اتار سکے۔ اس کا باپ زندگی کے باہر رشتے کا مان بھی اس سے چھین چکا تھا۔ کپڑے بدل کے اس نے بڑی سی چادر اوڑھی تھی، ہر قسم کی آرائش سے پاک اپنے دل کو مار کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ جمال کے کمرے کے باہر رک کر اس نے گہرا سانس لیا تھا، پھر دروازہ ایک بار نوک کیا۔ بغیر نوک کے اندر جانے کی ہمت اس نے نہیں کی تھی۔ اپنے ہی گھر میں ہمیشہ سے پرایوں کی طرح رہتی آئی تھی۔ اجازت ملنے پر وہ کمرے میں داخل ہوئی، سامنے ہی وہ اس کے باپ سے اجازت لے رہا تھا۔ ایک پل کو اسے دیکھ کر جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا، پھر اسے اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ وہ اپنے ماں باپ کو یہ تک نہیں کہہ پائی نامحرم کے ساتھ اس وقت باہر جانا اسے مناسب نہیں لگ رہا ہے۔ گاڑی میں کافی دیر خاموشی چھائی رہی تھی۔ جب اعجاز نے پوچھا تھا کہاں چلے، پھر جہاں آپ کو ٹھیک لگے۔ اسے لگا وہ خریداری کے لیے کسی دکان کا پوچھ رہا ہے مگر اس کا دل ہر چیز سے چاٹ ہو چکا تھا۔ آج سے پہلے اسے کسی نے موقع بھی کہاں دیا تھا اپنے لیے کچھ خریدنے کا۔ کبھی دل ہوتا تو حیدر لے جاتا تھا، اس کے علاوہ کبھی وہ مارکیٹ ہی جاتی تھی۔ حیرت کا جھٹکا اسے تب لگا جب وہ گاڑی کسی ہوٹل کے آگے روک چکا تھا۔ دیکھنے میں تو اچھا خاصا لگ رہا تھا مگر آیت کو کچھ عجیب سا لگا تھا۔ جس مقصد کے لیے وہ اسے لایا تھا اس حساب سے مارکیٹ میں کسی دکان یا شاپنگ مال میں ہونا چاہیے تھا۔ اترو۔ آیت کو سیٹ پر جمع دے کر وہ گھوم کر اس کی طرف آیا تھا، دروازہ کھول کر اب اس کے اترنے کا منتظر تھا۔ وہ گھبراتی ہوئی گاڑی سے باہر نکل کر ہوٹل کو دیکھنے لگی، تب تک وہ گاڑی کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ مجھے اندر نہیں جانا، آپ کو جو کام ہے کر کے رات ہے، میں انتظار کروں گی۔ پارکنگ ایریا میں کھڑی اس کی کار سے ٹیک لگائے ہوئے انکار کر گئی تھی۔ میں اتنا بھی برا نہیں جتنا تم مجھے سمجھتی ہو۔ چلو ہم بس یہاں سے کھانا کھائیں گے پھر خریداری کریں گے، اس کے بعد میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گا۔ اتنا یقین تو کر ہی سکتی ہوں مجھ پر۔ چہرے پر سنجیدہ تاثرات لیے اس نے پہلی بار آج سے اس طرح بات کی تھی۔ اس کے لہجے سے آیت کو اندازہ ہوا تھا شاید وہ کچھ غلط کہہ گئی ہے۔ اس کے باپ نے اس شخص کو اس کے لیے پسند کیا تھا، اب اسے اتنا یقین تو رکھنا ہی ہوگا۔ خاموشی سے قدم بڑھاتی اس کے پیچھے چل پڑی تھی، جو راہداری سے گزرتے کمرے کے آگے رکا۔ آج نے دروازے پر لگا سیاہ بورڈ پڑا جس پر کمرہ نمبر 221 لکھا ہوا تھا۔ وہ چاہ کر بھی یہ کہہ نہیں پائی تھی کھانا کھانے کے لیے الگ کمرہ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ سب کے ساتھ نیچے بیٹھ کے بھی تو کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ بیٹھو سے بیٹھ کر بیٹھنے کا اشارہ کر کے اس نے ریسیور کان سے لگایا تھا، پھر ایک دو ڈشز کے نام بتا کر اس کی طرف آ گیا۔ اگلے 10 منٹ میں ویٹر نے کھانا دیکھ کر کیا تھا، اعجاز کی پوچھ اس کی طرف ہونے کی وجہ سے وہ نہیں جانتی تھی مزید 5 منٹ اس نے ویٹر سے کیا بات کی تھی۔ کھانا کھانے کے دوران وہ غیر محسوس طریقے سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ اس کے ساتھ آنے کے بعد دوسرا دھچکا تھا جو اسے لگا تھا خود پر جبر کرتی وہ اٹھ کے سامنے بڑے صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ اس نے کھانے کو ہاتھ میں نہیں لگایا تھا جب وہ پھر سے صوفے پر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ آپ وہاں جا کر بیٹھیں پلیز، درکتے دل کے ساتھ اس نے مشکل سے اعجاز کو کہا تھا جس کی بات سن کر پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ آیت کو شبہ ہوا شاید یہ انسان پاگل ہے۔ میری ہونے والی بیوی ہو، میرا حق ہے تم پر، تم غیروں جیسا برتاؤ کیوں کر رہی ہو؟ ہونے والی بیوی ہوں، ابھی ہوئی نہیں ہوں، آپ کا بھی مجھ پر کوئی حق نہیں ہے۔ یہ حق میں نے نہ ہی میں نے یہ حق آپ کو دیا ہے۔ میں باہر ہوں، آپ کھانا کھا لیں، مجھے گھر چھوڑ دیجیے گا، خریداری میں امی کے ساتھ کر لوں گی۔ دروازے کی جانب جاتے اس نے ناپ گھمایا مگر وہ لوگ تھا۔ اب صحیح معنوں میں آیت کو اپنی لاپرواہی پر غصہ آیا تھا۔ کیا ضرورت تھی اس کے ساتھ آنے کی؟ ہاں تھوڑی مار کھانی پڑتی لیکن عزت تو محفوظ رہتی۔ یہاں ہے اس کی چابی، یہ دروازہ تب تک نہیں کھلے گا جب تک تم میری خواہش پوری نہیں کرتی۔ آخر اس میں برائی ہی کیا ہے؟ میری ہونے والی بیوی ہو، آیت کا دل کیا اس کا قتل کر دے مگر اس وقت اسے دماغ سے کام لینا تھا۔ پر چھوڑ دیا باقی سب اس نے اللہ پر۔ ٹھیک ہے جیسے تم چاہو۔ اپنی آواز سے اسے خواہش آتی محسوس ہوئی تھی پر اعجاز کھل کر مسکراتے سے پہلے وہ اس تک پہنچتا اپنے شرٹ سے پاس پڑی بوتل اٹھائی تھی۔ جانتی تھی یہ حرام شہی ہوگی پھر بھی بوتل کو ایسے ہی دیکھنے لگی جیسے کچھ پتہ نہ ہو۔ پیو گی تم؟ اس نے ایک بار پی تھی، شروع میں کڑوی لگتی ہے مگر پھر ٹھیک لگتی ہے۔ وہ بوتل کھولتے مزے سے ناپاک شے کی تفصیل بتا رہا تھا۔ وہ 2 گلاس اٹھا کر اس میں تھوڑا تھوڑا ساتھ دونوں میں ڈالا تھا۔ ایک گلاس اس کی طرف بڑھایا، دوسرا اپنے منہ سے لگا لیا تھا۔ اسے دیکھ کر آیت کو کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ اس وقت عزت کی فکر نہ ہوتی تو سچ میں وہی کیا کر دیتی جیسے وہ اپنا گلاس خالی کر چکا تھا، ایک اور بھر لیا تھا۔ خاموشی سے بیٹھی سے دیکھ رہی تھی، جب اسے لگا وہ اپنے ہوش میں نہیں تو ہمت جمع کرتے اس تک آئی تھی اسے کچھ بھی کر کے اس کی شرٹ کی جیب سے چابی نکالنی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تم مجھے بالکل پسند نہیں۔ نشے میں دودھ گلاس کو دیکھتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا جیسے وہ گلاس نہیں آئے تو اس کی پیٹھ کی طرف جا کر آیت نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے سے گزار کے اس کی جیب میں ڈالا اور چابی ہاتھ میں لے لی۔ اس سے پہلے
پیچھے ہوتے اس کا ہاتھ اعجاز کے ہاتھ میں تھا۔ کیا کر رہی تھی؟ مشکل سے آنکھیں کھول کے اس نے ایسے پوچھا جبکہ اس کے منہ سے آنے والی شراب کی بدبو آج سے برداشت کرنی مشکل ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں، میں وہاں دیکھ رہی تھی، وہاں کوئی ہے شاید۔ اس نے بات کرتے واش روم کی طرف اشارہ کیا، گویا سچ میں کوئی ہو۔ تم روکو، میں دیکھتا ہوں۔ گرتا پڑتا وہ وہاں سے اٹھتا ایسے جانب چلا گیا جہاں آیت نے اشارہ کیا تھا۔ کبھی وہ پھوٹی سے دروازے کی طرف آئی اور دروازہ کھولنے لگی۔ پہلی دو چار کوششوں کے بعد کہیں جا کے چابی دروازے کو لگی تھی، تب تک وہ آیت کو دیکھ کر اس کی طرف دیکھا۔ جب اس نے دل میں خدا کو یاد کرتے چابی گھمائی، ٹک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل چکا تھا۔ مزید کسی چیز کا انتظار کیے بنا وہ پہلے کمرے سے پھر ہوٹل سے ہی باہر دوڑ بھاگتی چلی گئی تھی۔ کہاں تھی تم؟ ہاں، اتنی مشکل سے گھر پہنچتی ابھی آیت نے سکون کا سانس بھی نہیں لیا تھا جب جمال نے تھپڑ رسید کرتے سے سوال کیا تھا۔ میں تو وہ ہوٹل دیکھا، میں نے کہا تھا نا منہ کالا کر کے آئی ہے کہیں سے۔ یہ بیچ بازار اپنے ہونے والے شوہر کو چکما دے کر کس کے ساتھ گئی تھی؟ تو اس کے اگلے الزام پر اس کا دماغ چکرا گیا تھا۔ اس کی بات سننے کی بجائے وہ لوگ اسے ہی مجرم ٹھہرا رہے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں کہیں نہیں گئی تھی، بلکہ اس نے میرے ساتھ۔ اس نے بھی وضاحت دینے کی کوشش کی۔ جب جمال نے پھر سے اس کا ہاتھ اٹھایا، وہ خود کو سنبھال نہ سکے، زمین بوس ہو گئی تھی۔ مریم نے جھوٹے سے اٹھانا چاہا مگر وہ ہاتھ سے اشارہ کرتی نے منع کر دی تھی۔ آج اسے یقین ہو چلا تھا اس دنیا میں سے صرف ذلیل اور رسوا ہونے کے لیے پیدا کیا گیا۔ اس وقت اپنے دل میں کہیں موجود ماں کے لیے باقی محبت بھی دفن ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ کیا جھوٹ بول رہا ہے؟ تجھے ڈھونڈنے کے چکر میں سے چوٹ بھی لگی ہے، ہسپتال میں ہے وہ، یقیناً شراب اس کے سر پر چڑھ گئی ہوگی۔ آج نے دل میں سوچا تھا اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ پہلی بار اس نے بنا ڈرے جمال کو دیکھ کر پوچھا تھا، جیسے بیٹی سے زیادہ ایک غیر آدمی پر بھروسہ ہے۔ دیکھا کیسے اس کے پر نکل آئے ہیں، مجھ سے زبان لڑا رہی ہے۔ آپ کی بات مریم کے عتاب کا نشانہ بنی تھی کہ ایک نظر باپ کو دیکھ اس نے کچن پر ڈالی۔ اس وقت اسے شدت سے پیاس لگنے کا احساس ہوا تھا۔ وہ لوگ رشتے سے انکار کر چکے ہیں، میں اسے اور برداشت نہیں کروں گا۔ صبح ہی کسی کے ساتھ چلتا کروں گا اسے۔ آخری بات جو اس کے کانوں میں پڑی تھی اس کے باپ کی تھی، جو اس کی ماں سے زیادہ شاید خود کو یقین دلا رہا تھا۔ رات کے وقت کو سونے کی تیاری کر رہی تھی جب مریم اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ میں اپنے پاس آتا دیکھ کر وہ سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ امی، وہ میں کیوں کیا تم نے ایسا؟ مریم کے سوال پہ سے جیسے ہنسی آئی تھی، پھر افسوس سے سر ہلانے لگی مگر کہا کچھ نہیں۔ جمال نے تمہارا رشتہ کہیں اور طے کر دیا ہے، کل وہ لوگ آ رہے ہیں تمہیں لینے۔ اچھا، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ پھر مریم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا، اسی خاموشی سے ان کے چہرے سے بہنے والے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کیے، پھر وہی ہاتھ اس کے کندھے پر پھیلایا۔ جو خدا کو بہتر لگے گا وہی ہوگا، آپ کو رونا نہیں چاہیے۔ مریم نے کب کسی سے دیکھا تھا، وہ دو بچوں کا باپ ہے، انہوں نے نیا انکشاف کیا تھا۔ ایک پل کے لیے اس نے اپنی ماں کو دیکھا، پھر مسکرا دی۔ شکر کرے کوئی لنگڑا لوڑا نہیں پکڑا دیا آپ کے شوہر نے۔ اس نے مذاق کیا تھا مگر مریم کے رونے میں مزید تیزی آ گئی تھی۔ بیٹی کے دل میں چھپا درد محسوس کر سکتے تھے۔ وہ خود بھی ایک عورت تھی، اس سے زیادہ ایک بے بس ماں، جو چاہ کر بھی سے وہ زندگی نہ دے پائے جس کے خواب انہوں نے دیکھے تھے۔ آپ سو جائیں جا کر، آنے والے کل کا سوچ کر آج کی نیند حرام کیوں کر رہی ہے؟ مریم کو لگا اسے دلاسا دے رہی ہے۔ سنیں، آج پہلی بار وہ اسے ماں نہیں پکار رہی تھی۔ مریم جانتی تھی اس کی بیٹی اندر سے مر چکی ہے، شاید کھوکھلی ہو چکی ہے۔ جاتے ہوئے دروازے سے اپنے قدم واپس اس کی جانب موڑے تھے، آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ایک بار میری بھائی سے بات کروا دیں، ہو سکے تو آخری بار میری جھولی میں کچھ ڈال دوں، میں وعدہ کرتی ہوں انہیں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ آج کی بات انہیں اپنے ہوش ہونے پر مجبور کر رہی تھی۔ مریم کا دل چاہا اس لیے وہ زمین میں دھس جائے۔ وہ روتی ہوئی لگتی اس کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی تو مایوس ہو کر آیت بستر پر دراز ہوگی۔ نیند تو ویسے ہی اسے نہیں آتی تھی، پھر وہ تکیے پر سر ٹکائے ماضی کی یادوں میں کھو گئی تھی۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہی حیدر سے چھیڑ رہا تھا، اسے نظر انداز کرتے آئس کریم کھانے میں مگن تھی۔ اس کی سوچوں کا تسلسل اس وقت ٹوٹا جب ایک بار پھر مریم اس کے کمرے میں آئی۔ آیت نے الجھن بھری نظر سے انہیں دیکھا تھا۔ جمال بلا رہے ہیں تمہیں۔ مریم کے پیغام پر آیت نے زور سے آنکھیں بند کی، پھر جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور اس نے دوپٹہ سر پر نہیں لیا تھا بلکہ کندھے پر ہی ڈالا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے دوپٹے سے بھی الجھن ہو رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا دھارے مار کر روئے مگر آنکھیں خشک تھی۔ وہ چہرہ سے جو سفید رنگت کا حامل تھا آج مریم کو بالکل زرد لگ رہا تھا مگر وہ اس سے کچھ نہیں کہہ پائی تھی۔ خاموشی سے اس کے ساتھ لیے اپنے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ جی کمرے میں جاتے اس نے نظریں نیچے رکھی تھی، شاید وہ خود بھی کسی سے نظر ملانا نہیں چاہتی تھی۔ یہ لو بات کر لو حیدر سے، مگر وعدہ کرو اسے کچھ نہیں بتاؤ گی، یہاں کے بارے میں نہ آنے کا کہوں گی۔ موبائل سے دینے سے پہلے سے جو جمال نے آگاہ کیا تو آیت تسلی لا کر آئے گی۔ اپنے خشک ہوتے لبوں کو زبان سے تر کیا، اس کا گلا بابا خشک ہو رہا تھا۔ پچھلے 2 دنوں سے اس کے حلق کے نیچے پانی کے سوا کچھ بھی اترا تھا اور کمال کی بات یہ تھی کہ کسی کو بھی اس طرح کا خیال ہی نہ آیا تھا۔ ایک نظر اس نے جمال کے پاس رکھے پانی کے گلاس پر ڈالی، پھر لمبا سانس کھینچ کر حیدر کا نمبر ملا دیا۔ جو بھی تھا پہلے اپنے بھائی سے بات کرنی تھی، پتہ نہیں قسمت اسے کس موڑ پر لے جاتی۔ جاتے جاتے وہ بس ایک بار حیدر کی آواز سننا چاہتی تھی۔ ہیلو، دوسری طرف سے آتی حیدر کی آواز سن کر اس کے بے چین دل کو سکون ملا تھا۔ بھائی میں ہوں، آیت نے اس سے بات کرتے جیسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ مریم اب مزید یہ برداشت نہ کر سکی، اس کے کمرے سے باہر نکل کر آنسو بہانے لگی۔ آیت گڑیا تم ہو، کیسی ہو؟ ایک پل کو حیران ہوا۔ نمبر تو اس کے باپ کا تھا مگر حیران کن بات تھی کہ انہوں نے آیت کو کیسے دے دیا۔ بات کرنے کا جو بھی تھا، اتنے دنوں بعد اپنی بہن کی آواز سن کر مسکرایا تھا۔ آپ ٹھیک ہے؟
ٹھیک آپ کیسے ہیں؟ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سے چاہے وہ دوسری طرف سے آیا حیدر کی آواز سن رہی تھی۔ کمرے میں بیٹھے جمال کی نظریں مسلسل اس پر ٹکی ہوئی تھی۔ میں نے تمہارے لیے بہت سی شاپنگ کی ہے، تم دیکھو گی تو خوش ہو جاؤ گی، حیدر نے چہکتے ہوئے اسے بتایا۔ آیت یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی اسے ان سے سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کی ضرورت ہے۔ ہیلو آیت، اسے خاموش پاک اس نے آواز دی تھی۔ جی سن رہی ہوں۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے نکلا تھا، پھر پتہ نہیں وہ اسے کیا کیا بتاتا جا رہا تھا۔ آیت بس ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی، اسے چاہ تھی بھائی کی آواز سننے کی، پر وہ پوری ہو رہی تھی۔ صبح کے 11 بج رہے تھے جب کمرے میں محلے کی عورتیں چند عورتیں آیت کے گرد بیٹھی اپنی باتیں کر رہی تھی۔ وہ صاف ستھرا لباس ایک تن کیے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کچھ پل بیت جانے کے بعد اسے جمال کمرے میں آتا ہوا دکھائی دیا تھا کمرے میں آتا ہوا نظر آیا تھا۔ ساتھ ایک سفید لباس والا آدمی بھی تھا جس کے ہاتھ میں ایک رجسٹر قلم اور کچھ کاغذات تھے۔ ایک پل کو دیکھ اس کا دل کیا کہ کہیں بھاگ جائے، پھر اس نے سوچا باہر کی دنیا اس سے زیادہ ظالم ہے۔ اسی سوچ کی کشمکش میں اس نے منہ سے لفظ نکالے، کب دستخط کیے وہ نہیں جانتی تھی۔ جیسے نکاح ہوا عورتیں سے مبارکباد دینے لگی تھی، مگر ہنو سر ٹکائے اپنے گھٹنوں پر ٹکائے ایسے ہی بیٹھی تھی جیسے کسی نے جسم سے روح نکال کر خالی ماس کا پتلا بٹھا دیا ہو۔ سب سے آخر میں مریم نے اسے گلے لگایا، ماں کے سینے سے لگ کر اس کی آنکھیں نم ہوئی، مگر اس نے ضبط کے کڑے پہرے بٹھا کر واپس اپنے اندر دھکیل دیا۔ تو مریم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، ایک بار پھر گلے لگایا۔ اس دفعہ جو الفاظ اس کے کانوں نے سنے وہ معذرت کے تھے۔ اس کی ماں نے اس سے معافی مانگ لی تھی، وہ انہیں دے بھی دیتی مگر زندہ لاش کسی کو کیا دے سکتی ہے۔ کمرے سے نکلتے ایک 3 سال کا بچہ آ کے اس کی ٹانگوں سے چمٹ گیا تھا، ویسے جیسے وہاں موجود ایک عورت نے الگ کیا تھا۔ پھر اس نے دیکھا اس کے باپ کے ساتھ ایک آدمی کھڑا تھا جس کی گود میں بھی چھوٹا سا بچہ تھا۔ آیت کو آتے دیکھ کر وہ جمال کے گلے لگا۔ دیکھتے دیکھتے واقعی بار ماں کی صورت اپنے دل میں بسائے وہاں سے رخصت ہو گئی تھی۔ جمال نے اس کے سر پر ہاتھ رکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا، وہاں سے خالی ہاتھ ہی آئی تھی۔ آیت نے اس گھر سے ایک چیز اٹھائی تھی جو اس کی چادر کے پلوں میں بندھی تھی، اور وہ کچھ اور نہیں اس کے بھائی کی موڑی ہوئی تصویر تھی۔ آپ اندر چلیں، میں دروازہ بند کر کے آتا ہوں۔ یہی کوئی 5-6 مرلے کے بنے گھر میں جاتے ہوئے اس نے ایک بار سب عورتوں کو غور سے دیکھا تھا۔ اس گھر میں اسے 2 بچوں اور ایک آدمی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ آدمی جو اس کا شوہر تھا 2-3 قدم اس نے اندر کی طرف بڑھائے تھے، پھر جب سے وہی بچہ آ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا تھا۔ نے اس کی معصوم آنکھوں میں دیکھا جہاں الگ ہی جہاں آباد تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا شاید وہ اسے اپنی ماں کے روپ میں دیکھ رہا تھا، اپنے اندر چھٹا کر اسے ممتا ٹنڈولنے کی کوشش کی تھی۔ اب بچے نے اس کے ہاتھ کی انگلی تھام لی تھی اور آگے چلنے لگا ہے تو خالی دماغ کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے گر سیکھتی جا رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب نیند سے اس کی آنکھ کھلی تھی، تب اسے محسوس ہوا اس کی آنکھ شور سے کھلی تھی۔ پھر آس پاس نظر پھرا کر جب وہ جھٹ سے بستے سے اٹھی، سے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ یہاں کیسے آئی۔ پھر اچانک اس کے دماغ میں ایک چمکا ہوا تھا، اسے یاد آیا کل تو وہ اس سے بچے کے ساتھ کمرے میں آئی تھی جو بستر پر لیٹ کر کافی دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا تھا۔ خود بھی وہ ٹانگیں سیدھی کرنے کی غرض سے وہاں بیٹھ گئی تھی۔ اسے افسوس ہوا، یعنی وہ ایسے ہی وہاں سو گئی تھی۔ اس کا ارادہ مزید سونے کا تھا جب رونے کی آواز مزید تیز ہو گئی۔ اب اس کے لیے نیند لینا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ وہ اپنے ساتھ لیٹے بچے کو پرے کرتی آہستہ سے اٹھی، پھر بسترے پر پڑی چادر اٹھا کر سر کری۔ ایسا کرنے سے اس کے بکھرے بال چھپ گئے تھے۔ پاؤں میں جوتا ڈالنا چاہا مگر اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑا غور سے دیکھنے پر اسے جوتے کا ایک پیر ہی ملا، شاید دوسرا بیٹھ کے نیچے چلا گیا تھا۔ رات کے اس وقت بیٹھ کے نیچے جھکنا تر کر کے وہ ننگے پاؤں ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ آج جس کمرے میں تھی اس کے پاس ہی ایک اور کمرہ تھا جو مکمل اندھیرے میں تھا، مگر بچے کی رونے کی آوازیں سے یہیں سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ اندھیرے میں کمرے میں جانے سے مناسب نہیں لگا، اسی طرح باہر کھڑی سوچتی رہی۔ آخر سوچوں کو جھٹک اس نے سوچا آواز لگا دے، جو ہوگا اس سے جواب دے گا۔ منہ کھولنے پر اس پر نیا راز آشکار ہوا کہ اس وقت پتہ نہیں کیوں اس کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ ایک پل کو اس نے سوچا شاید گونگی ہو گئی، پھر خدا کو یاد کرتے پھر باہر سے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ جائیں اندر، اس نے دھیمی مگر پریشانی سے آواز میں اندازہ لگا سکتی تھی کہ اندر موجود شخص اس بچے کے رونے سے پریشان ہے۔ سنیں ذرا کچن سے موم بتی لے آئیں جا کر، شاید اندھیرے کی وجہ سے بے چین ہے یہ۔ وہ جو ابھی آواز دینے ہی والی تھی اندھیرے میں اس کی پکار پر ساری راتیں واپس مڑ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید اس نے آیت کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا، اس لیے اسے کہا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کچن کس طرف تھا۔ اسے یاد آیا اس نے پوچھا ہی نہیں تھا کچن کہاں ہے، یہاں دیکھتی ہوں۔ خود سے باتیں کرتے ہوئے چلتی ہوئی جا رہی تھی، تبھی راہ میں پڑی چیز سے ٹکرا کر روندے منہ زمین پر گری۔ درد کے مارے ایک چیخ اس کے گلے سے نکلی تھی جس پر اس نے جلدی سے گلا گھونٹ دیا تھا، مگر تب تک اندر بیٹھی مخلوق باہر آ چکی تھی۔ اسے پتا تھا مگر وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے پیر پر بری طرح سے چوٹ لگی تھی، ہاتھوں سے اس نے محسوس کیا۔ اب اسے یقین تھا وہ بچہ تو کسی بچے کی طرح بچی کی سائیکل تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے باہر آتے ہی اسے آواز دی تھی۔ آیت کہنا چاہتی تھی ہاں میں ٹھیک ہوں، مگر کہہ نہیں پائی تھی۔ اس کی خاموشی میں سوچ کے وہ خود ہی آگے آیا، تبھی آیت نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اسے لگا وہ اسے اٹھانے میں مدد کرے گا، مگر یہ کیا، وہ بچہ اس کے ہاتھ میں تھما کر خود دوسری جانب چلا گیا۔ وہ ان کو کی طرح منہ کھولے کان کو چیرتی بچے کی آواز بند کروانے کے لیے اسے بلانے کی کوشش کرنے لگی۔ کمرے میں پہلی روشنی میں آئے تو سکھی سنکی سی بیٹھی تھی، اس کے دائیں اور بچہ سو رہا تھا۔ وہ خاموش نظر سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کے پیر کے
ادھر آدھے اکھڑے ناخن کا مشاہدہ کر رہا تھا، آپ کو سنبھل کر چلنا چاہیے تھا، پہلا جملہ تھا جو اس نے اس سے پچھلے آدھے گھنٹے میں پہلی بار کہتے سنا، مگر خاموش رہی تھی۔ ٹوٹے ہوئے ناخن کو کاٹنا پڑے گا، اگر یہ کسی چیز میں الجھ گیا تو تکلیف دے گا۔ اس کی دوسری پیشن گوئی پر آج نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جس کی نظر اس کے پیر پر تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید وہ خود سے بات کر رہا ہے۔ ناخن تراش سے آدھے ٹوٹے ناخن کو الگ کر کے اس نے آیت کے انگوٹھے کی مرہم پٹی کی اور دوائی ایک طرف رکھ دی۔ وہ رومال سے اس سے حساب کر رہا تھا۔ زیادہ درد ہو تو پاس ٹیبلٹ پڑی ہے، لے لیں۔ اسے کہنا چاہتی تھی کہ زندگی نے جو درد دیے ہیں اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، مگر زبان ہلنے سے انکاری تھی۔ ایک نظر ٹیبلٹ پر ڈالی، ساتھ ہی دوسری دوائیاں بھی رکھی ہوئی تھی۔ پھر خود ہی ان میں سے نیند کی گولیوں کا پتہ نکال کر ایک ساتھ 2 گولیاں پانی سے پھانک کر لیٹ کی تھی۔ اس وقت اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا اور وہ سونا چاہتی تھی۔ کیا آپ نے نکاح نامے پر دستخط نہیں کیے تھے؟ وہ سنجیدگی سے بیٹھا اس کے پیر پر مرہم لگاتا اور سوال کر رہا تھا۔ کیے تھے، 2 لفظی جواب دے کر وہ جھکا ہوا سر مزید جھکا گئی تھی۔ پھر آپ میرے نام سے انجان کیسے ہیں؟ چلے مان لیا آپ نے دستخط کرتے وقت نہیں پڑھا ہوگا۔ نکاح کے دوران قاضی نے بھی تو پوچھا ہوگا آپ سے، پھر آپ نے کیسے نہیں سنا؟ اس بار اس کی آواز میں حیرانگی کا عنصر شامل تھا۔ پتہ نہیں جواب دیتے اس نے ایک بار بھی نظر نہیں اٹھائی تھی، ضرورت سے زیادہ لاپرواہی برت گئی تھی وہ۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا، اگر رات سے آپ میرے ساتھ ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں آپ کو میرا نام نہیں پتہ، اگر زنین آپ سے نہ پوچھتا، آپ کو یاد بھی نہیں رہتا، آپ ایسے شخص کے ساتھ رہ رہی ہیں جس کا نام تک آپ کو نہیں پتا۔ اس کی آواز میں سختی تھی، آیت نے خود بخوبی محسوس کی تھی۔ خیر، میرا نام مومن ہے، امید ہے آج کے بعد آپ اپنی لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کریں گی۔ اب آپ پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں، میرے بچوں کو آپ کی ضرورت ہے، میں ایک پریکٹیکل انسان ہوں، آپ سے بھی سمجھداری کی امید رکھتا ہوں۔ رہی بات ہم دونوں کے رشتے کی، آپ میری بیوی ہیں، آپ کی عزت، آپ کا رتبہ میرے لیے اہم ہوگا، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ ہاں، محبت میں آپ کی امید پر شاید میں پورا نہ اتر سکوں، میں نے ہمیشہ سے اپنی پہلی بیوی سے محبت کی ہے جب اس دنیا میں نہیں رہی، مگر کوشش کروں گا آپ کو شکایت کا موقع نہ ملے، اور کوئی بھی بات ہو بلا جھجک مجھ سے کہہ سکتی ہیں آپ۔ آخری بات کہہ کر اس نے آیت سے چادر لینے کو کہا اور اس کا ارادے سے خریداری کروانے کا تھا، لیکن آیت گمسم سی بیٹھی اس کی باتوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ آیت کی عزت اس کے لیے اہم ہے، ہاں یہی کہا تھا اس نے۔ ایک آنسو آنکھ کی سرحد پھیلانگ کر باہر نکلا تو اسے لگا شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ اس نے کب سوچا تھا اسے بھی کوئی کبھی عزت ملے گی؟ ایک بار پھر سوچوں کی دنیا میں گم ہو کر یاد کرنے لگی، اسے کہہ رہا تھا شاید محبت شاید نہ دے سکے، اس نے کب محبت کی خواہش کی تھی، یہ امید اس نے کب کی چھوڑ دی تھی، اسے کوئی عزت چاہیے تھی، اپنے لیے تھوڑی سی اہمیت۔ اس نے کیا چاہا تھا؟ صرف اتنا کہ اس کے وجود کو تسلیم کیا جائے۔ آج اسے ایک انجان شخص پر یہ سب اور آج اسے یہ سب ایک انجان شخص دینے کو تیار تھا۔ انجان شخص نہیں، اس نے خود ہی اپنی سوچ کو درست کیا تھا۔ انجان کہاں ہے؟ وہ اس کا مجازی خدا تھا، اس کا شوہر تھا وہ۔ زنین تنگ مت کرو، سحر کو بھی سلایا ہے اسے میں نے۔ زنین کو مصنوعی گولی دیتے اس نے سحر کو اپنی گود سے اٹھا کر پالنے میں سلا دیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کا واسطہ بچے سے پڑا تھا۔ بچے سے پسند ہے، مگر اس کی دیکھ بھال جیسی بڑی ذمہ داری پہلی بار اس کے کندھوں پر آئی تھی۔ ہاں، اسے بچوں کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا، مگر وہ جانتی تھی وقت سب سے بڑا استاد ہوتا ہے۔ میں کہاں تنگ کر رہا ہوں؟ آنکھیں گھماتے اس نے معصومیت سے پوچھا تو آیت نے مسکراہٹ سے پیار دیا، جس کے جواب میں اس نے بھی آیت کو پیار دیا تھا۔ ایک نظر سامنے پڑے شاپنگ بیگز پر ڈال کر وہ کندھے اور دوپٹہ کندھے پر لٹکائے وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ اب اس کا ارادہ سب سمیٹنے کا تھا۔ پہلے اس نے شہر کے کپڑے، جوتے اور دوسری استعمال کی چیزیں سیٹ کر کے ایک طرف رکھی، وہاں بنے کیبنٹ میں پہلے سے رکھی چیزوں کا معائنہ کیا، جس میں شہر کا دودھ، گھر میں پہننے والے کپڑے اور بہت سا سامان تھا۔ اس میں سب میں زنین پیش تھا، اسے ہر چیز کے بارے میں بتا رہا تھا۔ زنین کے کپڑے اور سامان کے لیے الگ سے چھوٹی سی الماری تھی جہاں دکان مچا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر زنین کو دیکھا تو وہ منہ پر ہاتھ رکھے ہنس رہا تھا۔ آیت نے گہرا سانس لیا، پھر ساری چیزیں دوبارہ ترتیب کے ساتھ رکھی۔ آنکھوں میں سے مومن اور اپنی چیزوں سمیٹنی تھی، مگر وہاں کوئی اور جگہ نہیں تھی جہاں وہ کپڑے رکھ سکتی۔ یہ ہمارا کمرہ ہے، پاپا کا کمرہ ساتھ والا ہے، آیت کو بتاتے مسلسل اس کے دوپٹے کے لٹکے ہوئے حصے کو پکڑے کھیل رہا تھا۔ اس بات میں گردن ہلاتی وہ اسے کمرے میں چلی گئی تھی۔ جانے سے پہلے شہر کے ارد گرد تکیا رکھی کہیں وہ گر نہ جائے۔ سارے کام سے فارغ ہوتے سے 3 گھنٹے لگے تھے۔ وہ بری طرح تھک چکی تھی، اس لیے جا کر کچھ دیر صحن میں بیٹھ گئی تھی جہاں ایک طرف کچھ کرسیاں رکھی ہوئی تھی اور میز رکھے تھے، دوسری طرف ایک تپائی پڑی ہوئی تھی، اس کے اوپر بھی چادر بچھی ہوئی تھی۔ ایک پل کو آیت نے اس گھر کا موازنہ اپنے گھر سے کیا تھا۔ کیا حیرانگی کی بات یہ تھی کہ کم جگہ، کم سہولت ہونے کے باوجود اس کے دل نے شوہر کے گھر کو بہترین قرار دیا تھا۔ وجہ صرف یہ تھی یہاں وہ کھل کر سانس لے سکتی تھی، کوئی بھی اس کی ذات کی نفی نہیں کرتا تھا۔ زنین کے آواز لگانے پر ایک نظر کچن کی طرف دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کا ارادہ کیا کھانا بنانے کا تھا۔ شام کا وقت تھا، ماحول میں گرمی کی شدت کم ہو چکی تھی۔ کھانا بناتے وقت وہ ایک نظر صحن میں بیٹھے زنین پر بھی ڈال لیتی تھی جو سحر کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ زنین کی ہر بات کے جواب میں سحر کھلکھلاتے ہاتھ پیر مارنے لگتی تھی۔ رات کو یہ منظر مکمل لگا، ایک پل کو اسے حیدر کی یاد آئی تھی، پر آنکھیں نم ہونے سے پہلے دوبارہ ہانڈی میں چمچہ چلانے لگے۔ السلام علیکم، ابھی وہ روٹیاں بنا رہی تھی جب اس نے سلام کی آواز پر باہر جھانکا۔ مومن سحر کو سینے سے لگا
کھڑا ہوا تھا، اس کے دل میں تصدیق کی اس کا شوہر اس کے باپ جیسا تو ہرگز نہیں تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کچن میں آ کے اس نے آئے سے پوچھا، ساتھ فریج سے پانی نکال کر گلاس میں ڈالنے لگا۔ کھانا بنا رہی تھی میں، سوری مجھے آنے میں دیر ہوگی۔ اب وہ آیت کے پیچھے کھڑا اسے معذرت کر رہا تھا۔ آیت کو سمجھ نہیں آئی اس کی معذرت کا کیا جواب دے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ اسے لگا وہ خود ہی چلا جائے گا، مگر خیال ہی رہا۔ وہ سنک کا نل کھولے برتن دھو رہا تھا۔ آپ رہنے دیں، میں کرتی ہوں۔ جلدی سے چولہا بند کرتی ہوئی اس کی طرف آئی تھی، مگر مومن اپنی جگہ سے ہلا تک نہ تھا۔ مجھے عادت ہے، تم نے کھانا بھی تو بنانا ہے، میں ایک دو کام کر لوں گا، تم میری جان کم نہیں ہو جائے گی۔ خدا نے تمہیں میرا ہمسفر بنایا ہے، ویسے گھر کے کام ہوا کر جاتی ہوں، آج کل ان کی طبیعت خراب ہے اس لیے نہیں آ رہی۔ جانتی ہو ہمسفر کون ہوتا ہے؟ پلیٹس کو تیزی سے صاف کرتے سے باتیں بھی کر رہا تھا، جو اس کے پیچھے کھڑی غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ دیکھنے پر سر نفی میں ہلایا تھا۔ میرے نزدیک ایک ایسا ساتھی جو ہمیشہ ہر سفر میں آپ کا ساتھ دے۔ تم میری زندگی میں آئی ہو، آئی ہو تو ناانصافی ہوگی اگر میں سارے کام تم پر ڈال دوں۔ پہلے بھی میں اپنے کام خود کرنے کا عادی تھا، اب اگر تم نے کچھ سنبھال لیے ہیں تو کچھ میں بھی کیا کروں گا۔ تمہیں زنین اور سحر کو بھی تو سنبھالنا ہوتا ہے، جو بہت مشکل کام ہے۔ آیت کی نظر اس کی پیٹھ کی طرف مرکوز تھی، بہت غور سے اسے نوٹ کر رہی تھی، جو ہاتھ دھو کر اب انہیں کپڑے سے صاف کر رہا تھا۔ دھلے ہوئے برتن سارے ترتیب سے اسٹینڈرڈ میں لگے ہوئے تھے۔ باہر سے سحر کے رونے کی آواز آئی تو وہ خاموشی سے کچن سے باہر نکل گئی تھی۔ پیچھے مومن کھانا باہر پڑے میز پر لگانے لگا تھا۔ سارے کام ختم کر کے اس نے سحر کو دودھ بنا کر دیا۔ مومن نے اسے کہا تھا اس کا دودھ پینے کا وقت ہے۔ اب وہ ایک ہاتھ سے سحر کے منہ میں دودھ کی بوتل پکڑے، دوسرے ہاتھ سے زنین کو تھبک رہی تھی جو اس کی جوڑی میں سو رہا تھا۔ زنین کے بالوں میں انگلیاں چلاتے آیت نے آرام سے اس کا سر اپنی گود سے اٹھا کے تکیے پر رکھا۔ بیٹھے بیٹھے اس کی ٹانگیں شل ہو گئی، جس کا ارادہ ٹانگیں پھیلا کر بیٹھنے کا تھا۔ جب وہ دوبارہ اٹھ کر اس کی گود میں سو گیا تھا، اس بار آیت نے آنکھیں بند کرتے لمبا سانس کھینچا اور پھر سے اسے تھبکنے لگی۔ ایک نظر پاس لیٹی سحر کو دیکھا جو سو چکی تھی، دودھ کی بوتل ایک طرف رکھ کے اس نے زنین کو دیکھا اور اب اس کی خود کی آنکھیں بھی نیند سے بوجھل ہو رہی تھی۔ ذرا سی آنکھ لگی تھی، دروازہ نوک ہوا، جھٹ سے سیدھی ہو گئی تھی۔ اس کے پاس آتا شخص کوئی اور نہیں، مومن ہی تھا۔ آپ کو نیند آ رہی ہے، چل کر دوسرے کمرے میں آرام کر لیں، زنین سو چکا ہے۔ مومن کی آواز پر وہ ساری لا کر زنین کو گود سے اٹھا کر تکیہ وہ منتقل کرنے لگی، جو ذرا سا کسمسا کر غصے سے ہو گیا۔ آپ نے ایک نظر دونوں کو دیکھا، پھر ساتھ والے کمرے میں چلے گئے، لیکن مومن اس کے پیچھے نہیں آیا تھا۔ اسے پتا تھا وہ بچوں کے ساتھ سو گیا ہوگا۔ خود کا پرسکون کرتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کافی دیر بیٹھنے کی وجہ سے اس کی کمر تختہ بن چکی تھی۔ یکدم تیز سے درد اٹھا تو ہاتھ رکھ کر کمر چلانے لگی، پھر آرام سے دوبارہ لیٹ گئی۔ لائٹ بند کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، کیونکہ آج پھر سے لائٹ جا چکی تھی۔ شدید گرمی کے عالم میں بھی وہ نیند کے جھٹکے کھانے لگے تھے اور کچھ ہی دیر میں اس پر غنودگی چھا گئی تھی۔ اب ایک گھنٹہ ہی ہوا تھا، سینے پر پڑنے والے بوجھ سے اس کا دم گھٹنے لگا۔ نیند میں اس نے ہاتھ سے محسوس کرنا چاہا، اس کے ہاتھ پر نرم نرم سا محسوس ہوا۔ جھٹ سے آنکھیں کھولتی ہوش کی دنیا میں تھی، جہاں زنین اس کے سینے پر پرسکون سے سر رکھے سو رہا تھا۔ اب کی بار اس نے جان کے سر پڑے ہٹانا چاہا تو پورا کا پورا اس پر لیٹ گیا تھا۔ مما مجھے آپ کے پاس سونا ہے، پاپا ڈانٹتے ہیں، وہ گندے ہیں۔ زنین کے منہ سے مومن کے لیے شکوہ سن کر اس نے جاندار کہکا لگایا، مگر خیال آنے پر جلدی سے اس کہکے کا گلا بھی گھونٹ گئی تھی۔ یقیناً زنین نیند میں اٹھ کر مومن کے سینے پر سویا ہوگا، اس لیے مومن نے اسے ڈانٹا تھا۔ نیند تو اسے اب آنی نہیں تھی، اسے چپ چاپ زنین کے ریشمی بالوں میں ہاتھ چلانے لگی۔ ایسی ہی تھی آیت، ایک بار گہری نیند سے جیسے کوئی جگا دیتا تھا، پھر ٹیبلٹ لینے کے بعد ہی نیند آتی تھی۔ اپنے سینے پر اس کی زور سے چلتی سانسیں سوچ کر اس نے زنین کو اپنے بازو پر منتقل کیا، پھر اپنا رخ اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کو موند کر ویسے ہی لیٹی رہی۔ ایک مہینے سے اوپر کا وقت گزر گیا تھا اسے یہاں رہتے ہوئے۔ اس ایک مہینے میں اس کے گھر والوں نے مجھ پر بھی اس کی خبر تک نہ دی تھی۔ ویسے بھی انہیں کیا فرق پڑتا ہے، وہ مرے یا جیے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے حیدر کی کال بھی نہیں آئے تھے، نہ اس کا کوئی اتا پتا تھا۔ دل میں کہیں نہ کہیں امید کی جو کرن تھی جل رہی تھی، وہ مدن پڑتی نظر آ رہی تھی۔ اس ایک مہینے میں پورا گھر اس نے خود سنبھال لیا تھا۔ بچوں کی دیکھ بھال کرتے کرتے کافی کچھ سیکھ گئی تھی۔ زنین اور سحر کافی حد تک اس سے اٹیچ ہو چکے تھے۔ ایک چیز جو ابھی تک قائم تھی، وہ اس کے اور مومن کے مابین سچ پہلی تھی۔ بظاہر وہ اسے عام لہجے میں بات کرتا تھا، کبھی بچوں کے حوالے سے، کبھی گھر کے حوالے سے، اپنی یا اس کی ذات کے متعلق ایک لفظ آیت نے اس کے منہ سے سنا نہ تھا۔ وہ بس اس گھر میں مومن کے بچوں کی ماں کی حیثیت سے آئی تھی۔ ہاں، وہ اس گھر میں انچاہی بیوی تھی، مگر انچاہی ماں نہیں تھی۔ زنین اور سحر کے ساتھ اسے سکون ملتا تھا، اپنا پورا دن دونوں کے ساتھ گزارتی تھی۔ اس پورے دن میں ایک دو گھنٹے چھوڑ کر آیت نے زنین کو ہر وقت باتیں کرتے سنا تھا۔ وہ بات ہونی تھا یا شاید آیت کے آنے کے بعد ہو گیا تھا، جو بھی تھا اس کا دل لگا رہتا تھا۔ مومن سے اسے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اس گھر میں رہ کر کم از کم وہ اس ذہنی تکلیف سے پیچھا چھڑوا چکی تھی جو اس سے اپنے باپ کے گھر میں سہنی پڑتی تھی۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، ہر طرف پکانا میں مؤذن کی آواز، اذانے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ آج اس وقت کمرے میں بیٹھی سحر کو تیار کری تھی، یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ گرمی کی شدت بڑھنے کے باعث سحر کو نہلا کر گرمی کی مناسبت سے کپڑے پہنا کر تیار کر دیتی، اس کے کچھ پل بعد وہ سو جاتی۔ تو آج نماز پڑھ لیتی۔ زنین مت کرو بیٹا، مجھے دیر ہو رہی ہے، نماز قضا ہو جائے گی۔ آج نے ایک بار زنین کو دیکھا جو اپنے چمکتی ہوئی آنکھوں سے پیچھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پچھلے 10 منٹ سے جب بھی سحر سونے لگتی اسے گدگدی کرنے لگتا اور سحر ہنسنے ہوئے آنکھیں کھول دیتی، یہ سو جاتی ہے تو میں بور ہو جاتا ہوں۔ منہ بسوڑتا ہوں، ٹانگ پر کونے ٹکائے اپنا چھوٹا سا چہرہ
پتیلی پر جھکائے وہ بولا تھا جس سے اس کے پھولے ہوئے گال مزید پھول گئے تھے۔ بات تو ٹھیک ہے آپ کی، اچھا اسے نہیں اٹھاؤ تو میرے پاس ایک حل ہے آپ کی پرابلم کا۔ آیت کی بات پر وہ جھٹ سے اٹھتا، اس کی گود میں گھس گیا تھا۔ اس نے سب اتنی تیزی سے کیا کہ آیت نے پیچھے کو ایک ہاتھ کی پتیلی ٹکا کر خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ ارے ارے رام سے ابھی مما گر جاتی ہے، آیت نے نرمی سے سمجھایا تھا۔ نہیں گرتی مجھے پتا ہے، سنیہ نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہونے کا ساتھ دلایا تھا۔ ایسا اکثر وہ آیت سے باتوں کے دوران کرتا تھا۔ آپ کو کیسے پتا میں نہیں گرتی؟ آیت نے اسے آزمائش میں ڈالنا چاہا۔ آپ کا بیٹا ہے نا، آپ کو بچانے کے لیے میں کبھی آپ کو گرنے نہیں دوں گا۔ اس کی بات سن کر آیت کی آنکھیں نم ہوئی تھی، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا چھوٹا سا بچہ سے کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا۔ اس سچ کو وہ جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ سنیہ اپنے عمر کے بچوں سے کافی حد تک ہوشیار اور ذہین تھا۔ آیت کی ہر بات اس کے لیے پتھر پر لکیر ہوتی تھی۔ ہاں وہ اسے کبھی کبھی تنگ کرتا تھا مگر آیت سمجھتی تھی ابھی بچہ تھا وہ۔ ماما آپ کی نماز، اس انگلی سے اشارہ کرتے اس کا دھیان گھڑی کی طرف کروایا تھا۔ کچھ دیر میں اس کی نماز قضا ہو جانی تھی۔ آنکھوں پر رگڑ کر جلدی سے اٹھی تھی۔ میری پرابلم آیت کر بٹا کھینچ کر وہ اسے روکتا ہوا یاد دہانی کروانے لگا تھا۔ ہاں آؤ میرے ساتھ، جلدی سے سحر کے گرد تکیہ لگا کے اس نے ایک بار پھر سے چیک کیا، پھر زنین کا ہاتھ پکڑ لیا، کمرے سے نکل گئی تھی۔ اپنے ساتھ سے اس نے زنین کو بھی وضو کروایا، پھر کمرے میں واپس آ کے اسے سر پر پہننے کے لیے ٹوپی دی جو زنین نے ہمیشہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں کام کا جلدی سے پہنی۔ آج دو جائے نماز بچھائی زنین کے لیے، وہ پہلے ہی الگ سے چھوٹی جائے نماز لے آئی تھی۔ اپنی جائے نماز پر کھڑے ہو کر اس نے زنین سے کہا جیسے وہ نماز پڑھے گی اسے دیکھ کر پڑھتا جائے، البتہ پوری نماز اس نے تھوڑی اونچی آواز میں پڑھی تھی تاکہ زنین بھی آرام سے نماز پڑھ سکے۔ دعا مانگتے ہوئے اسے احساس ہوا تھا زنین اس کے پاس نہیں تھا، پھر سر جھٹک کر دعا میں مشغول ہو گئی۔ ماما باہر ایک انکل آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ سے ملنا ہے۔ میں نے کہا باہر انتظار کریں، ٹھیک کیا نا؟ آیت کی گردن کے گرد بازو مال کرتے ہوئے مسلسل جھولتے ہوئے اپنی بات کی تصدیق کرنا چاہ رہا تھا۔ آیت نے دعا ختم کرتے اس بات میں سر ہلاتے پل میں زنین کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ جائے نماز طے کر کے وہ دروازے کی طرف بڑھی، نماز کے لیے بھیگ گئی چادر اس نے اتارنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ کون؟ دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے آواز لگائی تھی، حیدر۔ کانوں میں پڑنے والے جواب سن کر بے شمار ننھے ننھے قطرے اس کی آنکھوں سے ٹپکنے لگے تھے، جبکہ اس کی حالت دیکھ کر زنین پریشانی سے اس کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ اپنے بے جان ہوتے ہاتھوں سے اس نے دروازہ تھوڑا سا کھولا، سامنے ہی وہ اسے سنجیدہ نظر سے دیکھ رہا تھا۔ ایک لفظ منہ سے مت نکالنا، چلو میرے ساتھ۔ اب یہ ریسیور پر تھی کلائی پر اپنی گرفت کو سخت قدر سے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ جب رات نے مشکل سے اس کے بڑھتے قدموں کو روکا تھا، اس کا اپنا ایک پیر چاہنے کے باوجود دروازے سے باہر تھا، ایک پیر اس نے اندر کی جانب جما کر خود کو جیسے قید کیا تھا۔ زنین ڈرا سہما سے اس کی ٹانگوں کو چمٹا ہوا تھا جیسے ڈر ہو اپنی ماں کے دور جانے کا۔ پلیز بھائی، زنین ڈر گیا ہے، ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں بھائی، آواز میں کہتے اس نے حیدر کو دیکھا جس کی خود کی آنکھیں نم تھی۔ اس وقت آیت کی حالت حیدر کو قابل رحم لگی تھی۔ آیت میں جان تھی اس کی، کہاں وہ اسے جہاں بلکہ دو خوشیاں دینا چاہتا تھا، کہاں وہ آج اس حال میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک پلک میں حیدر کی گرفت اس کی گلائد پر سے ہلکی ہوئی تھی۔ کرپتی گرمی میں کمرے میں چھت پر لگے پنکھے کی آواز کے علاوہ ایک اور آواز سنائی دے رہی تھی، آگ کی آنکھوں سے بہتی برسات میں سبل جا رہی تھی۔ اس وقت زنین کو اپنی گود میں لیے وہ کمرے میں بیٹھی تھی، حیدر نے بیٹھنے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی تھی۔ کیسے ہیں آپ؟ کمرے میں چائے خاموشی کو توڑتے حیدر نے ہاتھ پر آ کے اس کے ہاتھ کو تھامنا چاہا جو اس نے جھڑک دیا تھا۔ جانتی تھی حیدر اس سے ناراض ہوگا مگر اس قدر سخت رویے کی توقع سے اپنے بھائی سے ہرگز نہ تھی۔ مجھے معاف کر دے پلیز، آیت نے ایک اور کوشش کی جب حیدر کے پاس کی طرف سے اٹھتا ہوا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا تھا۔ حیدر کا بتاؤ دیکھ کر زنین چٹ سے آیت کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ وہی آیت کم سے ہو گئی تھی، تم اتنی بڑی پاگل کیسے ہو سکتی؟ اپنے کندھے سے تھام کر سختی سے اسے پوچھ رہا تھا مگر وہ کچھ نہ بولی۔ میرا دل کر رہا ہے تمہیں جان سے مار دوں، تم نے اس باپ کے ساتھ کیا وعدہ نبھایا، مجھے انجان رکھ کر۔ میرا کیا ایسا کون سا گناہ کیا میں نے تمہیں؟ میرا ذرا بھی خیال نہیں آیا ان لوگوں کے ساتھ رہ رہا کہ تم بھی بے حس بن گئی ہو۔ آیت مجھے جیتے جی مار دیا تم نے، جانتی ہو میں خود سے نظر ملا نہیں پا رہا، تم نے مجھے سلائی کی نہیں چھوڑا، وقت پر مجھے یہی احساس اندر سے مارا ہے، میں تمہاری حفاظت نہیں کر پایا۔ کیوں ہاں کہ تم نے سب کے لیے ایک بار مجھے بتا دیتی کہیں اور لے جاتا، تمہیں مجھ پر بوجھ نہیں تھی تو میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتی تھی۔ بعد میں کیا تمہارا وعدہ؟ میرے جیتے جی تم اس وضعیت میں نہیں مزید نہیں رہو گی، لینے آیا ہوں تمہیں، چلو گھر چلو میرے ساتھ، میں اس گھر میں نہیں جا سکتی۔ آپ میرا جیسے آپ میرا گھر کہہ رہے ہیں ویسے بھی وہ میرا گھر تھا ہی، کب اس گھر کے لوگوں پر بوجھ تھی، وقت آنے پر بوجھ کو سر سے اتارا جاتا ہے، جیسے میرے بعد میں مجھے سر پر سے اتارے وہاں سے آنے پر بھی ان کا دل میرے بھی نرم نہیں پڑا، ان کی کئی بات میرے دل پر لکھی جا چکی ہے۔ رخصتی کے بعد جب ایک بیٹی کو اپنے باپ کی ضرورت ہوتی ہے، میں نے بھی امید کی تھی شاید وہ دکھاوے کے لیے صحیح میرے سر پر ہاتھ رکھتے، پر ایک بار پھر مار کھا گئی میں۔ انہوں نے پھر سے مجھ سے کہا کہ کبھی میرا شوہر مجھے گھر سے نکال دے، میرے پاس کوئی ٹھکانا نہ ہو تو اس کی چوکھٹ پر نہ آ جاؤ۔ میں اب تک جتنا وہ برداشت کر سکتے تھے کر چکے ہیں، میرا وجود ان کے لیے معنی نہیں رکھتا۔ انہیں بیٹے نہیں بیٹے کی چاہت تھی، اب وہ خوش قسمت ہے اس معاملے میں، ان کے جاننے نہ جانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تم ان کی بیٹی ہو، یہ حقیقت ہے، وہ گھر جتنا میرا ہے اتنا تمہارا بھی ہے۔ قسمت کا لکھا کون ڈال سکتا ہے؟ یہی میری قسمت تھی، اس لیے آج میں یہاں ہوں، پر اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ آپ نہ میں۔ ہاں مجھے ملال ہے بس یہی کہ میری ماں بھی خاموش تماشائی بنی رہی، شاید
اپنی جگہ وہ بھی درست ہوں، میں خوش ہوں یہاں سکون سے بیٹھ کر ایک طرف بیٹھی وہ جنین کے بال چبا رہی تھی، پھر اس نے نظر اٹھا کر حیدر کو دیکھا جو تنزیہ ہنس رہا تھا، وہ تو دیکھ رہا ہوں میں شادی شدہ مرد کی دیکھ رہا ہوں میں شادی شدہ مرد کی بیوی تو بچوں کی ماں، چھوٹے سے جھونپڑے میں کیسے گزارا کر کے تم خوش ہو؟ تم سمجھ نہیں رہی کل کو لوگ تمہیں مومن کی دوسری بیوی کہہ کر پکاریں گے، جن بچوں کی تم ماں بنی بیٹھی ہو لوگ تانے کسیں گے تم پر ستیلی ہونے کے، وہ تکلیف اس تکلیف سے کئی بڑھ کر ہوگی ہوگی گھر ہے یہ میرا مستقبل کس نے دیکھا ہے میں اپنے آج میں خوش ہوں، آج کو غصہ آیا تھا جیسا پیپلز کا گھر تھا کہ نہیں اس آدمی کی اولاد ہوگی۔ اس نے زنین و صحت کی طرف اشارہ کرتے بیٹھنے کے لیے جگہ ڈھونڈی، پھر کچھ نہ ملنے پر باہر کرسیوں سے ایک کو لا کر اندر رکھی اس پر بیٹھ گیا تھا۔ یہ میرے بھی بچے ہیں، حیدر کی اگلی بات پر اس نے احتجاج کیا تو مسکرا کر افسوس سے سر ہلا گیا تھا۔ جانتی ہوں میں تمہیں یہاں سے لینے آیا تھا، اب مجھے میری امیدوں پر پانی پھرتا نظر آ رہا ہے۔ حیدر نے افسوس سے دیکھا جو بچے کی گود میں اس لیے ملے بچے کو گود میں لیے اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اس وقت سے آیت اپنی بہن کم ان بچوں کی ماں زیادہ لگ رہی تھی۔ میں خوش ہوں یہاں آیت نے سے یقین دلانے کی کوشش کی تھی، کہاں ہے تمہارا سردار؟ شب کی بار اس نے مذاق میں سے چھیڑا، وہ جان چکی اس کا غصہ کم ہو گیا ہے، کہاں پر گئے ہیں؟ شام کو آتے ہیں روز، تم سارا دن گھر پڑے ان بچوں میں لگی رہتی ہو، نوکر بھی تمہیں ہی بنا دیا ہے، بھیا فیس وہ اچھے ہے، میں کیسے آپ کو یقین دلاؤں؟ گھر کا کام کرنے سے کوئی نوکر نہیں ہو جاتا، سارا کام میں اکیلی نہیں کرتی ہوں، مدد کرتے ہیں میری پیسے ایک مہینے میں ایسا کون سا جادو ہو گیا تم پر؟ اپنے بھائی کو پانی تک کا تم نے نہیں پوچھا، الٹا یہاں بیٹھ کے اس کے قصیدے پڑھ رہی ہے، وہ بکو سے جھوکے لگا رہا تھا، پچھلے ایک گھنٹے سے مجھ پہ غصہ کر رہے ہیں، میرا بچہ بھی ڈر گیا ہے، آج نے فتح ہو سے دلا کیا تھا، میرا ارادہ تمہیں دو لگانے کا تھا، اس میں شرمندہ ہونے کی بجائے آپ کو حقیقت سے آتا تھی، سچ بھی تھا۔ کچھ دیر پہلے تو وہ خود ڈر گئی تھی، آج افسوس سے سر ہلاتے کمرے سے باہر نکلا، کچن سے بنا کھانا گرم کر کے اس نے ٹرے میں رکھا، فریج میں سے ٹھنڈا پانی نکالا، ساری چیزیں رکھ کر وہ دوبارہ کمرے میں چلی آئی تھی، وہاں اس نے کرسی کے آگے میز رکھ کے اس کے سامنے کھانا رکھا تھا، واپس کچن میں آ گئی۔ حیدر کو چائے پینے کی بہت عادت تھی، صبح دوپہر شام تین وقت وہ چائے پیتا تھا۔ اس کے کہنے سے پہلے اس نے دودھ چولہے پر چڑھا کر چائے بنائی، پھر پاس پڑا کپ اٹھا کر چھلنی سے چائے چھان کر کپ کے کنارے صاف کیے، چھوٹے سے ٹرے میں چائے کا کپ رکھ کر کچن سے باہر آئی اور ٹرے جا کر اس کے سامنے رکھ دی۔ شکر ہے چینی پتی ٹھیک تھی، مجھے لگا ہم سائے سے مانگنے جاؤ گے، پھر وہ پھر سے چھیڑ رہا تھا، آیت نے سے دور پر دیکھا تھا، اب زیادہ ہو رہا ہے۔ حیدر کو وہ پکاسی لگی تو معذرت کرتا چائے پینے لگا، کھانے کو اس نے ہاتھ نہیں لگایا تھا جو آیت جا کر دوبارہ کچن میں رکھ آئی تھی، باتوں باتوں میں زور سے اثر ہو گئی تھی، اس فون سے بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا، کبھی کبھار سے چھیڑنے بھی لگ جاتا ہے، جس پر رات کا بھی ہو جاتا ہے، اثر کی نماز پڑھ کر اس نے کام پھیرا تو حیدر پوری طرح بچوں کے ساتھ مصروف تھا، سیر کو گود میں لیے زنین کے ساتھ بھی ہنسی ٹنڈولتی کرنے لگا تھا۔ پرسکون ہو کر اس نے تسبیح کی اور دعا مانگی تھی، حیدر نے اپنی مستی میں اس سے بھی شامل کر دیا تھا، آیت کے ساتھ مل کر اس نے زندگی میں پہلی بار گھر کا کام بھی کروایا تھا، جس پر زنین اور وہ ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، کوئی کام اس سے ڈھنگ سے نہیں ہو پا رہا تھا، پھر بھی وہ لگا رہا تھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ مومن کا چہرہ دیکھ کر آیت کو تشویش ہوئی تھی، پہلے بھی اس سے پوچھنا چاہتی تھی مگر مومن کو حیدر کے ساتھ مصروف دیکھ اس نے بعد میں پوچھنے کا ارادہ کیا، اس وقت زنین اور صحت کو اس علاقے سے مومن کا خیال ہے، اس کے پاس آگے تھی تو آپ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اس لیے پوچھ لیا۔ مومن کو اپنی طرف سوال نظر سے دیکھتا پا کر اس نے جواز پیش کیا، کچھ وقت اس کے پاس کھڑی انتظار کرتی رہی، شاید وہ جواب دینے کے موڈ میں نہیں تھا، آیت نے وہاں سے جانا بہتر سمجھا، آیت اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے جاتی مومن کی آواز پہ اس کے بڑھتے قدم رک گئے تھے۔ یہاں میرے پاس مومن کا اپنی طرف بڑھتا ہاتھ دیکھ کر آیت کا حلق کو خشک ہو گیا تھا، آج سے پہلے بھی سے مخاطب کرتا تھا مگر آج کچھ تو تھا اس کے لہجے میں جو محسوس کر سکتے تھے، مومن کی طرف جاتے ہوئے اس کے قدم من بھر کے باری ہو رہے تھے، جیسے ہی اس کے پاس پہنچے آیت کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا جیسے وہ تھام کر اپنے سر پر رکھ چکا تھا۔ یہاں میرے پاس مومن کا ہاتھ اپنے طرف بڑھتا دیکھ کر آیت کا حلق تک خشک ہو گیا تھا۔ میرے سر میں بہت درد تھا، پتہ نہیں وہ درخواست کر رہا تھا یا حکم دے رہا تھا، آیت کو اندازہ نہیں ہوا تھا، خاموشی سے اس کے سرہانے بیٹھ کر اپنے نرم ہاتھوں سے اس کا سر دبانے لگی، تبھی اسے اندازہ ہوا مومن کا ہاتھ ہلکا گرم تھا، شاید اسے بخار ہو رہا تھا۔ تم گئی کیوں نہیں حیدر کے ساتھ؟ اس کا اگلا سوال سن کر وہ تھکی تھی، کیا وہ چاہتا تھا وہ چلی جائے؟ حیدر کو کتنے مان سے اس نے کہا تھا یہ گھر اس کا ہے، اب تو جیسے ایک پل میں سب پرایا لگ رہا تھا، اپنی سوچوں میں اتنی الجھ گئی، آنسو کا قطرہ انجانے میں مومن کے ماتھے پر گرا تھا۔ تم رو رہی ہو؟ آیت کی طرف کڑوڑ لے کر مومن نے اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہا، واقعی وہ اپنے رونے کا شغل پورا کری تھی، میں نے بس سا سوال پوچھا تھا، تم چاہتی تو میرے گھر پر نہ ہوتے ہوئے اپنے بھائی کے ساتھ جا سکتی تھی، جبکہ میں جان چکا ہوں یہ شادی بھی تمہاری مرضی کے خلاف ہوئی ہے، اگر تمہیں میرا سوال برا لگا تو میں معافی مانگتا ہوں، مجھے اندازہ ہوتا تمہیں اتنا برا لگے گا تو کبھی نہ پوچھنا۔ مومن کے شرمندہ ہونے پر آیت کے بہتے آنسو ایک دم سے تھمے تھے، اب اس نے یہ تو نہیں چاہا تھا کہ مومن اس کے سامنے شرمندہ سوری وہ ایک بار پھر سے معافی مانگ رہا تھا، آیت تو خود بھی شرمندگی سے سر جھکا کے تھے، مجھے شرمندہ کرے ہیں، نہیں میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، آیت تم یہ سب مت سوچو، اب یہی میرا گھر ہے، یہاں سے میں کہیں نہیں جا سکتی۔ کافی دیر بعد آیت نے خود کو کہتے سنا تھا تھینک یو، اس کے منہ سے نکلے لفظوں نے آپ کو چکا دیا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کس بات کے لیے اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے،
شکریہ تو اسے ادا کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے وہ سالوں بعد ذہنی تکلیف سے رہا ہوئی ہے، یہاں پہ سے فیملی کے ساتھ رہنے کا احساس ہوا تھا۔ مومن کی وجہ سے اپنے سر کے نیچے وہ محفوظ چھت کا احساس کر پائی تھی، گھر یہاں کی خوشیاں سب اس کی بدولت سے میسر ہوئی تھی، اس سب کے لیے آج اس کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا ہی کم تھا۔ وہ تھا مگر وہ تھا اس کا احسان نہ ہو رہا تھا۔ خاموشی کے عالم میں مومن نے اس کے کندھے کے گرد ساتھ کھینچ کر آیت کو خود سے قریب کیا تھا، آیت کو اس کے لبوں کا پرحدت لمس اپنے پیشانے پر محسوس ہوا تھا، اس لمحے آیت کو اپنے دھڑکنے بے قابو ہوتے ہی محسوس ہوئی تھی، آپ کے کانپتے ہاتھوں کو جیسے مومن نے اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا تھا، آیت کو تحفظ کا احساس ہوا تھا۔ گھنی پلکوں کی چلمن گراتی وہ مومن کے سینے پر اپنا سر ٹکا گئی تھی، آج اس کی زندگی مکمل ہو گئی تھی، سب تک اس کے پاس اس کی اپنی دنیا تھی جہاں اس کی ذات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا، بلکہ وہ اس خاندان کا حصہ تھی۔ باقی سب کی طرح وہ بھی چاہتی تھی کسی کی زندگی میں اہمیت کی حامل ہو، مومن کی زندگی میں آ کر پیار، اہمیت، بھروسہ، یقین سب اسے مل گیا تھا، اب اسے کسی چیز کی خواہش نہ تھی۔ آپ انہیں سمجھاتے کیوں نہیں؟ اس وقت وہ حیدر کے گھر جا رہے تھے جب آج نے مومن سے کہا، اور وہ سمجھدار ہے تو میرا نہیں خیال اس مزید کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ مومن نے اس کی آنکھوں میں مشہور التجا دیکھ لی تھی، جہاں تک ہے کس بارے میں بات کر رہی ہے، پاک سمجھدار ہے، بچوں کی طرح بہیو کر رہے ہیں۔ آج تو مومن کا حیدر کی طرف داری کرنا کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا، نہیں تم بچوں کی طرح بہیو کر رہی ہو، اس کی زندگی اپنی زندگی ہے، ہم اسے اس کا فیصلہ بدلنے کا مجبور نہیں کر سکتے، کم از کم میں تو نہیں۔ صاف اشارہ تھا آیت کی بات ماننے کے موڈ میں ہرگز نہیں۔ وہ بھائی ہیں میرے، اگر کچھ غلط کریں گے تو میرا حق بنتا ہے انہیں بتانا۔ آیت ابھی بھی اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی، سال سنان کو بھی دیکھ رہی تھی جو اس کی گود میں بیٹھا مزے سے آئس کریم کھا رہا تھا، جبکہ سحر مومن کے پاس تھی۔ دیکھوں گا میں، اس نے آیت کو ٹالنا چاہا، نہیں آپ بات کریں گے ان سے، آج ہی وہ ایسا نہیں کر سکتے جیسے بھی ہیں ہمارے ماں باپ ہیں، اس عمر میں انہیں کسی کے سہارے کی ضرورت ہے، اس طرح بڑھاپے میں انہیں وہ یارو مددگار چھوڑ دینا درست فیصلہ نہیں ہے، انہیں کہیں واپس سے گھر چلیں۔ بات کی بات کو مومن نے گہرا سانس کھینچا، اسے سمجھانا ناممکن تھا، خاص طور پر جب بات اس کی فیملی کی ہوتی تو وہ چاہ کر بھی اسے بتا نہیں سکا تھا۔ حیدر نے نہیں بلکہ خود جمال نے حیدر کو گھر سے نکال دیا تھا، وجہ صرف یہ تھی کہ وہ آیت کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے جمال سے آیت کے حصے کی بات کی تھی جو انہیں نامنظور تھی، یہ بات حیدر نے خود سے بتائی تھی، تب سے اس نے پارٹ ٹائم جاب کر لی تھی، کوئی چھوٹا سا فلیٹ کرایہ پر لے کر ادھر شفٹ ہو گیا تھا۔ آپ بات کریں گے نا؟ آج نے مومن سے دوبارہ پوچھا جو اپنے سیدھے سے ٹال نہیں سکتا تھا، کچھ ہی وقت میں آیا تھا اس کے دل پر پوری طرح سے قابض ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے، مومن کے مان جانے پر اور بڑی سی مسکراہٹ میں آیت کے چہرے کا احاطہ کیا تھا، یہی چیز تھی جو مومن کو خود سے بڑھ کر آیت کو ہر حال میں خوش کر دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک سوال پوچھوں؟ آیت نے ایک نظر ساتھ چلتے مومن کا چہرہ دیکھا تھا، پھر جلد ہی اپنی نظریں سامنے تھوڑی سے دور پھیرتے جنین پر مجبور کر دی تھی، تمہارے بیٹے کے سوالوں کا جواب نہیں ہے میرے پاس آج۔ مومن سخت بد مزہ ہوا تھا، جیسے وہ پہلے سے جانتا ہو آج کیا پوچھنا چاہ رہی ہے۔ اس وقت دونوں قریبی بات میں آئے تھے، کچھ دیر چہل قدمی کرنے کے بعد اب وہ نرم گھاس پر بیٹھے گئے۔ آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں، گلا کرتے ہوئے سحر اس کی گود سے رہ چکی تھی، جبکہ مومن اس کی بات پر ٹھڑک سا گیا تھا۔ میں سننا چاہوں گا، وہ واقعی جاننا چاہتا تھا، مجھے بات نہیں کرنی ہے۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو بات بدل گئی تھی، مومن نے گہرا سانس کھینچا تھا۔ پوچھو؟ مومن کے پوچھنے پر خفا بیٹھے آئے تھے جٹ سے سیدھی ہوئی اور وہ مسکرا کر رہ گیا۔ اگر کبھی مجھے کچھ ہو جائے تو؟ یہی امید تھی تم سے، تمہارے چھوٹے سے دماغ میں ہمیشہ فضول سوال ہی کیوں آتے ہیں؟ مومن بےزار سا ہوا تھا، پہلی بار نہیں تھا جب بات ایسا سوال کری تھی، پہلے بھی بہت بار وہ اس طرح کا سوال کر چکی تھی۔ مومن اکثر چیت جاتا تھا، اس میں فضول کیا ہے، تم کیوں جاننا چاہتی ہو؟ آپ کو تمہارے بغیر میں ہماری زندگی کیسی ہوگی؟ مومن اپنے ساتھ کھیلتے بچوں کا بھی حوالہ دیا تھا، ویسے ہی مجھے تجسس رہتا ہے کبھی میں دنیا سے چلی جاؤں تو آپ کیا کریں گے؟ اپنے دل کی بات کرتے ہوئے مومن کا سکندر بات کر چکی تھی۔ تم سیدھا کیوں نہیں کہتے تمہیں سارے محبت سننا ہے؟ مومن کی بات پر آئے تو سچ پر آ گئی تھی، میں نے کب کہا ہے تو جان کر انجان والی تھی، تم سے پہلے میری دنیا ویران تھی، میں صرف اپنے بچوں کی خاطر جی رہا تھا۔ تمہارے آنے سے مجھے لگا زندگی کو ایک موقع دینا چاہیے جو میں نے دیا پھر جب میری ذات مکمل تم سے وابستہ ہو چکی ہے، تمہارے نہ ہونے سے شاید پہلے کی نسبت پر آنے مزید بڑھ جائیں، میں یہ نہیں کہوں گا تمہارے بغیر میں زندہ نہیں رہوں گا یا مر جاؤں گا، یہ باتیں فلمیں اور خوابوں کی دنیا تک ہی رہتی ہیں، حقیقت میں کسی ایک کے چلے جانے سے دوسرا مر نہیں جاتا، یہاں ہر ایک تو اپنی باری کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ عجیب شخص تھا، وہ اظہار بھی کر گیا تھا، اس حقیقت سے آشنا بھی کر گیا تھا۔ آپ اتنی مشکل باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آج کے سوال پہ سے ہنسی آئی تھی، شاید زندگی کبھی آسان نہیں رہی۔ مومن کا اگلا جواب اسے سچ میں لاجواب کر گیا تھا۔ آپ کو لگتا ہے میں غلط ہوں؟ حیدر نے ششو پنج سے نکلنے کے لیے صاف کر کے مومن سے سوال کیا۔ آج سے ملنے کے بعد وہ مومن کی طرف آیا تھا، نہیں مجھے نہیں لگتا، تم دونوں کا نظریہ الگ ہے، بات دونوں کی درست ہے، تمہارا ساتھ دیتے ہوئے میں یہ بھی نہیں کہوں گا آیت غلط ہے، اس وقت ایک بیٹی کی طرح سوچ رہی ہے، تم ایک بھائی کی طرح، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ تم ایک بیٹی کی طرح سوچ کر دیکھو، امید ہے فیصلہ کر لینے میں آسانی ہوگی۔ مومن نے لگی لپٹی بغیر اس سے منہ افسانہ مچوا دیا تھا، پھر مجھے واپس چلے جانا چاہیے۔ بالکل رہی بات آیت کی، اس کی زندگی میں سب سے سب ہے، اسے کسی کی حصے کی ضرورت نہیں ہے، نہ پہلے تھی، اسے سب سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو اپنے پیرنٹس کو سمجھاؤ، ان جاہلانہ سوچوں کا خاتمہ کرو، تم بخوبی یہ کر سکتے ہو، مجھے نہیں لگتا وہ سمجھیں گے۔
تو تم آگ میں کودنے سے پہلے ہار مان چکے ہو، ویسے یہ بزدلوں کی نشانی ہوتی ہے۔ حیدر نے مسکراتے سے دیکھا تھا، غیر بہادر تھا۔ میں میں بہادر کبھی تھا ہی نہیں، ہوتا تو پہلے ہی سب بدل چکا ہوتا۔ اب تو سب ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ نہیں، یہ تمہاری سوچ ہے۔ مومن نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ تم نتائج سے پہلے گھبرا رہے ہو اور کچھ نہیں۔ مومن کی اگلی بات پر وہ صاف تھا، وہ ہنسا تھا۔ مومن نے سچ ہی کہا تھا، شکریہ۔ مومن سے بات کر کے اسے واقعی یہ راہ ہمت ملی تھی، اس بات کا اطمینان تھا آج کے لیے مومن سے اچھا ہمسفر شاید ہی کوئی اور ہوتا۔ دروازہ بجنے کی آواز پر کچن میں کھڑی مریم نے آنکھیں رکھ دی، آنسو سے صاف کی جو اولاد کی جدائی میں ان کی آنکھوں سے بہ رہے تھے۔ ہمت کی شروع سے ہی ان میں کمی تھی۔ اس چیز کی کمی آج اسے بری طرح سے کھلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی جو اپنی اولاد کے لیے آواز تک نہ اٹھا سکی۔ سر پر دوپٹہ جما کر وہ کچن سے نکلی، پھر بیرونی دروازے کی طرف چل پڑی۔ کون اندر سے آواز آئی؟ گھر میں صرف سید جمال تھا جو کمرے میں تھا۔ وہ میں ہوں، ڈرتے ہوئے دودھ میں کھڑی آیت نے جواب دیا۔ وہ ہے، ایک ہاتھ میں سحر کو لیے اور دوسرے ہاتھ میں زنین کا ہاتھ میں کھڑی تھی۔ دل بار بار مومن کی جانب جا رہا تھا، جسے بغیر بتائے بچوں کو لے کر یہاں آ گئی تھی۔ مریم جھٹ سے دروازہ کھول کر اسے اندر کیا اور اپنے سینے سے لگا رہا۔ آج کتنے مہینوں بعد اس کے دل کو سکون پہنچا تھا۔ آواز آنسو بہاتی بے آواز سے آنسو بہاتی آ کے سینے میں بیچ کر کھڑی تھی۔ میری بچی، مجھے معاف کر دو۔ پہلا جملہ جو اس کی ماں کے منہ سے سنا تھا وہ معذرت کا تھا۔ اسے آج بھی یاد ہے، اس کے گھر سے جاتے ہوئے بھی اس نے اپنی ماں سے الوداعی لفظ یہی سنے تھے، آپ کو کہ مجھ سے معافی مانگ کر مجھے گناہگار بنا رہی ہے۔ میرے دل میں کوئی گناہ نہیں ہے، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں بہت۔ سحر کے رونے کی آواز میں مریم کو خود سے الگ کرتے اس نے ایک ہاتھ سے جو ہے چہرہ صاف کیا تھا۔ بہت پیارے بچے ہیں ماشاءاللہ۔ سنین کو گود میں لیتے مریم نے اس کے چہرے پر بوسہ دیا، پھر سحر کو بھی پیار دیا تھا جو کسی غیر کی طرح پیار لینے سے بلند آواز رو رہی تھی۔ چلو اندر، گرمی ہے یہاں۔ مریم نے زنین کا گرمی سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر اسے کہا تھا جو ماں باپ کے گھر میں آتے ہی چاہ رہی تھی۔ مریم کو افسوس ہوا، خود پر اسے دنیا میں تو لے آئی تھی مگر اس کا ہاتھ تھام کر ساتھ چل نہیں سکی۔ یہ صرف تمہارے باپ کا نہیں، تمہاری ماں کا بھی گھر ہے۔ چلو آج کا ہاتھ تھام کر زور سے تلسی سے اندر لے آئی، جہاں پہلا ایسا کچھ بھی نہ تھا، سب کچھ بدل گیا تھا۔ گھر کا آدھا سامان وہاں موجود نہیں تھا، آپ نے سیٹنگ چینج کر دی ہے۔ پہلا خیال یہی آیا تھا، نہیں تمہارے باپ نے جو کھیلا ہار گیا تھا اس لیے لوگ سامان اٹھا کے لے گئے ہیں، ابھی اور بھی قرضہ ہے شاید۔ میں اکیلی عورت کیا کر سکتی ہوں؟ تمہارے جانے کے بعد جمال نے حیدر کو بھی نکال دیا، شاید اسے پتہ چل گیا تھا جمال جوا کھیلنے لگا ہے۔ کافی بحث ہوئی دونوں میں، پھر حیدر نے کہا کہ اسے اس کا تمہارا حصہ چاہیے، یہ اس کی سوچ تھی کہ وہ ایسا کر کے گھر پہنچا سکتا ہے۔ جمال نے الٹا ایسے ہی گھر سے باہر نکال دیا۔ میں نے روکنے کی کوشش بہت کی، بھول گئی تھی پہلے کب میری چلی ہے۔ مریم کا ایک لفظ آیت کو بند کر رہا تھا۔ حیدر نے جو اسے بتایا تھا سب سے بالکل مختلف تھا، یہ سب کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ مومن اور حیدر نے مل کر اسے سچ چھپایا تھا تاکہ اسے مزید تکلیف نہ پہنچے۔ وہ باپ کے پیار میں باعث ناراض ہو کے اسے کیا کچھ کہہ گئی تھی، اس لیے مومن حیدر سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ساری گرہیں ایک ساتھ کھل کر اس کے دماغ میں ہلچل مچا رہی تھی۔ تم لوگ پانی پیو، بچوں کو بھی پانی پلاؤ، گرمی بہت ہے۔ ٹرے اس کے سامنے رکھتے مریم نے اسے کہا تھا تو آج نے سنینا اور سحر کو پانی پلایا، خود پینے سے انکار کر دیا۔ اس وقت اس کا دماغ اور دل کہیں اور اٹکے ہوئے تھے۔ تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ کمرے سے باہر آتے جمال کی اونچی آواز سے پر مریم اور آیت دونوں چونکے تھے۔ آیت کے چہرے پر حیرانگی تھی، دکھ، ڈر، سارے جذبات ایک ساتھ رقصہ کرنے لگے تھے۔ ڈر تو مریم کو بھی لگ رہا تھا، آیت اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ بچے بھی تھے۔ جمال غصے میں کچھ الٹا سیدھا کر گیا تھا، اس کے آگے کی سوچ آتے نے جرجری لی تھی۔ میں نے بلایا تھا، آیت کو منہ کھولتا دیکھ کر مریم نے سارا ملبہ اپنے اوپر لیا تھا، کس سے پوچھ کر جمال اس سیال سے مریم کی طرف بڑھا تھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہوئی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا اس سے ملنے کو، آپ اس سے اپنی بیٹی نہیں مانتے مگر میں نے کبھی اس کی ذات سے انکار نہیں کیا۔ میری بیٹی یہ حق رکھتی ہے جب چاہے مجھ سے ملنے آئے۔ آج پری اور مریم نے آیت کے حق کے لیے آواز اٹھائی تھی، دل میں جو ڈر تھا آج کہیں پورن چھو ہو گیا تھا۔ اس بار وہ چھپانا نہیں چاہتی تھی۔ تم نکلو گے اسی وقت میرے گھر سے، جمال نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے باہر جانے کا حکم دیا تو آیت کا دل ڈوب سا گیا تھا۔ ہر بار اسے پہلے سے بھی بڑھ کر تکلیف دی جاتی تھی، یہ کہیں نہیں چاہیے، اس کا بھی گھر ہے۔ پیچھے سے آتے حیدر نے جمال کو جواب دیا اور آگے بڑھ کر آیت کے سر پر ہاتھ رکھا مگر وہ شرمندگی سے سر جھکا دی۔ جب مومن بھی اس کے پاس آ کے کھڑا ہوا، وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کیسے پتا چلا وہ کہاں ہے، مگر اس کا باپ مومن کو کچھ کہتا کہ اس کے لیے واقعی ڈوب مرنے کا میدان تھا۔ سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے آیت، ماں باپ سے ملنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں تم مجھے خبر کر دیتی تو مجھے اچھا لگتا۔ آیت کے سر جھکانے پر مومن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلکا سا دبا دیا۔ اس وقت اس کا دل کیا زمین پر اس میں سما تھا۔ اس وقت بھی وہ اس سے شکوہ نہیں کر رہا تھا بلکہ اس کے ساتھ کھڑا تھا، اسے سہارا دے رہا تھا۔ مومن کے لیے اس کے دل میں موجود عزت کا دکھ کئی گنا مزید بڑھ گیا تھا۔ اپنی زندگی میں کم سے کم اس کا احسان چکا نہیں سکتی تھی۔ ٹھیک ہے پھر میں ہی چلا جاتا ہوں، یہ گھر چھوڑ کے۔ اس گھر میں یا تو یہ رہے گی یا میں تمہیں بھی اس نے میرے خلاف کھڑا کر دیا ہے، آج تم اس کے لیے میرے سامنے کھڑے مجھ سے زبان لڑا رہے ہو۔ میں نے آپ سے بدتمیزی نہیں کی بابا، بس آیت کو تسلیم کر لیجیے، وہ بھی آپ کا خون ہے، آپ کیوں اس کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا کون سا گناہ ہو گیا اس سے جس کی سزا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ میں کچھ سننا نہیں چاہتا حیدر،
اب لوگوں کا مطلب ہے میرے قاتل بھائی ویسے بھی میری اپنی فیملی ہے، میں نہیں بھی آؤں گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ حیدر نے اس کا ہاتھ تھام کر روک دیا تھا تو مومن نے اسٹارٹ کیا سے بھی آیت کا فیصلہ ٹھیک رکھا تھا۔ اس سے پہلے صورتحال مزید خراب ہوتی آیت کو لے کر جانا چاہتا تھا، مگر حیدر کچھ ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ وہ ٹھان چکا تھا جمال سے دو وقت بات کر کے رہے گا۔ آپ کو بیٹے کی خواہش تھی تو اللہ نے آپ کو بیٹا بھی دیا ہے، تو اگر بیٹی بھی آ گئی ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ اس کی بداش تمہاری ماں کی ضد۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا جس میں کسی کی ضد کسی کی ناراضگی نہیں چاہتی، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کب کیسے کتنا نوازنا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ ہمارا کام ہے اس فیصلے کو خوشی خوشی تسلیم کرنا۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کی بات سے انکار کرنے والے؟ حیدر نے شائستگی سے جمال کے دل کو نرم کرنا چاہا تھا۔ لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے حیدر، تم اسے یہاں رکھنا چاہتے ہو تو رکھو، میں یہاں نہیں رہوں گا۔ آپ غلط کر رہے ہیں پاپا، حیدر نے انکار کرنا چاہا جو کچھ سننے سمجھنے کی صلاحیت سے آگے نکل چکا تھا۔ اس وقت جمال کی عقل پر پتھر بڑھ چکے تھے جو بہت جلد ہٹنے والے تھے، پر کس روح میں یہ کون جانتا تھا؟ جمال بچھڑا ہوا گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ نے حیدر کو کہا جمال کو روکنے کے لیے، مگر وہ بھی اس کی سن نہیں رہا تھا۔ الٹا اس نے آیت کو خاموش ہونے کے لیے کہا تھا تو وہ بے بس ہو کر جمال کے پیچھے بھاگ گئی تھی۔ کسی صورت نہیں چاہتی تھی اس کی وجہ سے یہ گھر ٹوٹ جائے۔ جمال کے جانے سے مریم اکیلی ہو جاتی ہے، اپنی ماں کے دکھوں کا سبب بن کر وہ خوش نہیں رہ سکتی تھی۔ آیت مومن سہج مریم کو پکڑ کر اس کے پیچھے چلا آیا۔ آیت کو اس حال میں اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، جانتا تھا کس ذہنی کیفے سے دو چار تھی۔ اس وقت حیدر جاؤ دیکھو انہیں، میرا تو دل بیٹھا چاہ رہا ہے۔ مریم نے حیدر سے کہا تو وہ پن کے پیچھے گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ گلی سے نکل کر مین روڈ پر آتے سامنے کا منظر اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ اس سے ایک پل کے لیے اس کے حواس سے کر گئے تھے، جمع ہوتی بھیڑ کو چیتا وہاں پہنچا تھا۔ آنسو کے کرنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جب تک فون میں دیکھتی آیت کا سر جمال کوٹ میں رکھ کے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ مومن بار بار اس کا گال پر پکاتے ہوئے نام پکار رہا تھا۔ ابو رکے، میری بات تو سنے۔ آج تقریباً بھاگتے ہوئے جمال کے پیچھے آئے تھے جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، آج سے چلی جاؤ یہاں سے، میں معافی مانگتی ہوں، پلیز آپ واپس چلے آؤ۔ چلے جائیں، میں کبھی بھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، وعدہ کرتی ہوں۔ جمال کا ہاتھ پکڑ کے اس نے وعدہ کیا جو وہ جھٹک کر ایک طرف ہو گیا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے، میں نفرت کرتا ہوں تم سے۔ بیٹی کی نفرت میں اندھا خون چلتا وہ سڑک پر کراس کرنے لگا، یہ دیکھے بغیر کے سامنے زیادہ ٹرک اس کے کتنے قریب آ چکا ہے۔ ابو ہٹے وہاں سے، جمال کو بچانے کے چکر میں آئے دودھ پھر اس کے پاس آ کے آگے آخری منظر جو اس کی آنکھوں نے دیکھا تھا وہ مومن کا چہرہ تھا۔ ٹرک ڈرائیور کو اور کوشش کے باوجود بھی بریک نہ لگا سکا جمال کو، رات نے کھینچ کر وہاں سے ہٹا دیا تھا۔ مومن نے آگے بڑھ کر رات کو بچانا چاہا، مگر افسوس بہت دیر ہو چکی تھی۔ ٹرک تیزی سے آگے کیوں کہ چلتا ہوا نکل گیا تھا، پیچھے آگے سب دیکھتے سکتے میں آ گیا تھا۔ حیدر مومن پاکوں کی طرح اس وقت آیت کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی بھیڑ میں کچھ لوگوں کو چلا چلا کر ایمبولینس کو کال کرنے کا کہہ رہے تھے۔ اس سارے حادثے میں ایک شخص تھا جو ٹوٹکی بندے آیت کو دیکھتا تھا اور جمال کا ٹسکی بول میں آیت کا سر رکھا ہوا تھا۔ قریبی ہسپتال کے باہر چکر لگاتے حیدر مومن کی جان بنی ہوئی تھی۔ دونوں کی زندگی ایک وجود سے جڑی ہوئی تھی جو انتہائی زندگی اور موت سے پچھلے 4 گھنٹوں سے لڑ رہی تھی۔ مما کو اندر کیوں لے کر گئے ہیں؟ تو جنید نے مومن کا ہاتھ پکڑ کر پیشانی سے پوچھا۔ آپ رو کیوں رہے ہو؟ اپنے سوال کا جواب نہ پا کر جنید نے پھر سے مومن سے پوچھا تھا جسے عزت سے انجام رکھا گیا تھا۔ نہیں، میں رو نہیں رہا۔ مومن نے آنکھوں پر رگڑتے ہوئے اسے دیکھا، وہ رو نہیں رہا تھا۔ مما نے کہا تھا اچھے بچے جھوٹ نہیں بولتے، آپ کو بھی نہیں بولنا چاہیے، مما ناراض ہو جائیں گی ورنہ۔ جنید کی اگلی بات مومن نے ہلکا سا مسکرانا چاہا مگر ناکام رہا۔ پھر ایک کام کرو کہ مومن نے اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ کیا؟ اس نے مومن کے گال پر جوابی بوسہ دیا۔ ایسا اکثر وہ آیت کے ساتھ کرتا تھا، آج پہلی بار اس نے مومن کے ساتھ کیا تھا۔ پاک بچوں کی دعا جلدی پاک اللہ پاک بچوں کی دعا جلدی سنتا ہے۔ زنان کا ہاتھ سے اگر آپ دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ جلدی سنے گا۔ وہ اس کے ہاتھ چوم کر اسے گلے لگا گیا تھا۔ ایک پھر سے بچھڑنے کا قرض اس کے چہرے پر آیا تھا اور دوسری بار اس مقام پر کھڑا تھا۔ پہلے بھی یہ درد برداشت کر چکا تھا مگر اس بار اس نے تسلیم کیا تھا۔ وہ آیات کے بغیر اپنی زندگی تصور نہیں کر سکتا۔ اسپتال میں کھڑے ہو کر اس نے اقرار کیا تھا وہ آج سے بھی اتنا محبت کرتا ہے۔ محبت تو اس سے پہلے بھی آج سے تھی مگر یہ محبت کتنی گہری تھی اس کا آج اندازہ ہوا تھا۔ ڈاکٹر پلیز بتائیں آیت کیسی ہے؟ حیدر ایمرجنسی روم کے باہر ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے جلدی سے پوچھا تھا۔ دیکھیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب جس حالت میں پیشنٹ کو لے کر آئے تھے بلڈ بہت زیادہ ضائع ہو گیا، اوپر سے زخم کافی گہرا ہے، آپ کو حوصلہ رکھنا ہوگا، صبر سے کام لینا ہوگا، ہم لوگ اپنا کام کر رہے ہیں۔ کانوں میں پڑتے الفاظ سن کر مومن کو پیٹ میں گریہیں پڑتی محسوس ہوئی تھی، آنکھیں ہر درجہ سرخ ہو گئی تھی مگر وہ ضبط کیے کھڑا تھا۔ آپ خوش ہیں؟ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ چائے ڈھول دیکھ کر جائیں، جائیں خوشیاں منائیں، میری بیٹی نے سن لی ہے آپ کی، میری بچی آپ کی وجہ سے آج موت کے منہ میں چلی گئی ہے، یہی چاہتے تھے نا آپ؟ دیکھیں اسے آپ کو بچانے کے لیے اس نے خود کی جان خطرے میں ڈالی ہے، ایسے باپ کے لیے جس نے ساری زندگی اس معصوم کی قدر نہیں کی۔ مریم بھٹکتے ہوئے جمال کا گریبان پکڑتے ہوئے کھڑی تھی جو خود ندامت سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کا ضمیر اندر سے اسے کھایا جا رہا تھا، اسے ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے اس کو منہ پر کھینچ کر تھپڑ مار دیا۔ وہ ساری زندگی اس نے آیت کو درد دیا تھا، آج پھر سے وہ اس کی درد کی وجہ بنا تھا۔
اگر سے کچھ ہوا نا آپ میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گے پاپا میں کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کروں گا یا رکھے گا حیدر بھی تب تک زندہ ہے جب تک آپ کی سانسیں ہیں میری بہن کس قدر تکلیف سے گزری ہے آپ کو اندازہ ہے شاید آپ کو معاف آپ کی جالانہ سوچ کی وجہ سے ہم اس حال میں کھڑے ہیں حیدر کو اس قدر غصہ ہے اسے جمال کی طرف بھگا تھا جب مومن نے اسے راستے میں روک دیا پر خاموش رہنے کا اشارہ کیا مریم حیدر کے کہنے پر زنان اور شہر کو لے کر ایک طرف چلی گئی تھی بیچارے بچے پریشان ہو کر رونا شروع ہو چکے تھے جمال کندھے پہ چھپائے وہیں کھڑے بینچ پر بیٹھ گیا تھا تو مومن اور حیدر ایک بار پھر سے کوریڈور میں چکر لگانے لگے تھے کافی گھنٹوں کے بعد آیت کو آئی سی یو میں شفٹ کر دیا گیا تھا جب نرس حیدر اور مومن کو اپنے ساتھ لے کر اندر لے گئی تھی بڑے مریم اور جمال بےچینی سے ان کی راہ دیکھ رہے تھے کیا ہوا کچھ دیر بعد حیدر کو باہر آتا دیکھا جمال نے اسے سوال کیا مومن کہاں ہے آیت کو ہوش آ گیا ہے مریم بھی لپٹ کر اس کے پاس آئی تھی تم جواب کیوں نہیں دے رہے حیدر جمال نے کسی سے دیکھا تو حیدر چارہ ہاتھ میں چھپا کر ڈلے کر رونے لگا اس کا انداز مریم اور جمال کے لیے گویا موت کا سر فرمان تھا مریم تو وہیں اس کے پاس بیٹھ کے سکتے میں چلی گئی تھی جمال فرش پر آ گیا تھا میں گنہگار ہوں اپنی بچی کا میں گنہگار ہوں مار دو مجھے میں برا انسان ہوں میں بہت برا باپ ہوں مجھے سزا دو آج کے غم میں ڈوبا جمال ہر ذہنی طور پر شکایت اور خود کو مار بھی رہا تھا مگر کسی نے اسے روکنے کی زحمت نہ کی تھی کرتا بھی کون مریم خود مجسمہ بنی بیٹھی تھی پھر حیدر ہی زبردستی دونوں کو اندر لے گیا تھا جیسے ہی حیدر نے لے کر اندر گیا مریم جا کر آج سے لپٹ گئی تھی جسے مومن نے مشکل سے پرے کیا تھا جمال کسی بھی کی طرح دروازے میں رک گیا تھا ایسا لگتا ہے کہ ساری توانائی ختم ہوگی اس کی نظروں کے سامنے آیت بیٹھ کر پڑی ہوئی پر بیٹھی ہوئی تھی چلے ایک بار مل لے ورنہ دیر ہو جائے گی جمال حیدر جمال کو کھینچ کر آیت کے پاس لے گیا تھا آیت میرا بچہ مجھے معاف کر دو بس ایک بار اپنے بات سے بات کرو جانتا ہوں میں اچھا باپ نہیں بن پایا مجھے معاف کر دو اپنے باپ کو معاف کر دو جمال نے چپ پر آتے ہوئے ماتھے پر بوسہ دیا خود کو رو دیا تھا اسی کمرے میں رکھے صوفے پر ایک بچہ سکون سے بیٹھا تھا سارے سین کو ریز کھاتے ہوئے انجوائے کر رہا تھا وہیں شہر کو گود میں اٹھائے مومن نے حیدر کو دیکھ کر افسوس سے خریدا تھا جس نے جان بوجھ کر یہ ڈرامہ کیا تھا ورنہ آیت خطرے سے باہر تھی زخم بڑھنے میں کافی وقت لگنا تھا مگر خدا نے اس کی زندگی بخش دی تھی یہی سب ڈاکٹر نے ڈسکس کرنے کے لیے دونوں کو اندر بلایا تھا آیت کو نیند کے انجیکشن دیے گئے تھے سارا راستہ صاف تھا تبھی حیدر نے یہ ڈرامہ کیا تھا ایک بار جمال کو مزہ چکھانا چاہتا تھا اور وہ کامیاب رہا تھا نانو ہٹے میری مما سے وہ بیمار ہے زنین نے جمال کو آیت کے سر کے پاس کھڑا دیکھ کر اسے پیچھے کیا تھا اسے ڈر تھا کہیں اس کی ماما زیادہ بیمار نہ ہو جائے بیٹا تمہاری ماما اس دنیا میں نہیں رہی جمال نے آنسو بہاتے سے سمجھانا چاہا جو بگڑے موڈ سے حیدر کو کبھی مومن کو دیکھا تو میری ماما بالکل ٹھیک ہے ماموں نے آپ کو پاگل بنایا ہے چھوٹا سا بچہ جمال کے ٹوٹا کوشچن کر گیا تھا اس نے الجھن سے حیدر کو دیکھا جو جنین کی لیس کا پیکٹ ہاتھ میں لیے مزے سے کھا رہا تھا یہ کیا کہہ رہا ہے مریم نے حیرت سے مومن کو دیکھا جو بندش کھا گیا تھا حیدر جمال نے کہا نظر سے اپنے بیٹے کو دیکھا میں نے آپ سے ایسا کچھ نہیں کہا میں تو بس رو رہا تھا جمال کو دیکھ اس نے وضاحت کی ایک پل کو جمال اور مریم بھی دم رہ گئے تھے واقعی اس نے تو ایسا کچھ نہیں کہا تھا اللہ نے میری بہن کو موت کے منہ سے نکالا ہے میری تو خوشی کے آنسو تھے اس کا مطلب تم نے سچ میں ہمیں پاگل بنایا ہے مریم ایک سکتے سے نکل کر دوسرے میں جا چکی تھی الو کے پٹے جمال نے اپنے پیر ٹوٹا نے کاغذ کا نشانہ لیا تھا جو باغ کی مار سے بچنے کے لیے مومن کے پیچھے چھوٹ گیا بدتمیز حیدر تم نے مجھے بھی نہیں بتایا مریم اس کے کان پینچ کے ساتھ برابر کیا تھا آپ کو ایک طرف لے جا کر کیسے بتاتا پاپا وہیں تھے انہیں شک ہو جاتا حیدر نے اس طرح مریم کو دیکھا تھا تو وہ بھی مسکرا دی نے آپس میں لڑتا جھگڑتا چھوڑ کر مومن کمرے سے نکل گیا تھا اسے خدا کا شکر ادا کرنا تھا جس نے اسے اس کی زندگی بتا دی تھی وہ آج اس کاغذات کے در سے خالی نہیں لوٹا تھا اس وقت ابو بکر اور مومن کو اس کے دربار میں حاضری دینی تھی تم ٹھیک ہو آیت کے ہوش میں آتے ہی مومن اس کا ہاتھ پکڑے نرمی سے پوچھ رہا تھا جو سر ہلا دی تھی تمہارے لیے ایک سرپرائز ہاں اور اس کا کریڈٹ مجھے جاتا ہے حیدر نے بیچ میں ٹپک کر ساری بات کلیئر کی تو مومن نے کہکا لگایا تھا بالکل اس نے حیدر کی بات کی تصدیق کی تھی جمال و مریم بھی اتر آئے تھے مومن وہاں سے اٹھ کر ایک طرف ہو گیا تھا میری بیٹی کیسی ہے جمال نے مسکرا کر اس کا حال پوچھا آیت نے جھٹک کر حیدر کو دیکھا جس نے خود سے کپالتا دیکھ کر آنکھ لگائی تھی ٹھیک اس نے ہولے سے جواب دیا وہ پریشان تھی مجھے معاف کر دو بیٹا میں تمہارے گنہگار ہوں پر خدا نے میری آنکھیں کھول دی ہیں جانتا ہوں میرا رویہ تو قابل معافی نہیں ہے کیا تم سب بھول کر اپنی بات کو معاف کر سکو کہ پہلی بار جمال کی آنکھوں میں خود کے لیے محبت دیکھ کر بات خوشی سے نہال ہو گئی تھی جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ تمہارے چکر میں مجھے ٹوٹیاں پڑ چکی ہیں حیدر مسمئی کپڑی دکھاتے بولا تو مومن پہلے ایک کا منظر یاد کر کے اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکا تم اپنا منہ بند رکھو جب آنے سے ڈانٹ دیا تو منہ کسو کر رہ گیا تھا اس کی شکل دیکھ کر آیت کو بھی ہنسی آ رہی تھی زنید ڈانس سے بیٹھ کے اوپر چڑھ کر آیت کے پاس سے آیا تھا حیدر تو ارے ارے کرتا رہ گیا تھا مگر وہ انسنی کرتا پھر سے آیت کے گال اور پیشانی چوم کے اس کے پاس لیٹ گیا تھا وہ سب کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ رہی تھی روجی باپ کو بھی چانس دو یار سارا پیر تمہیں لوٹا دو کہ وہ کیا کرے گا اس سے پہلے کہ اس کی بات کو جمال کو اس سے ٹوٹا ہوا بات تھا وہ کمرے سے باہر بھاگ گیا تھا جب کہ آیت شرم سے نظر جھکا کے تھی مریم صحت
تو زنین کو لے کر وہاں سے چلی گئی تھی، جماعت بھی بہانہ بنا کر ان کے پیچھے چلا گیا تھا، وہاں آئے تو مومن نہیں تھے، آئے تو مومن نے نرمی سے پکارا کہ اس نے گنداگے کھول دی تھی، تھینک یو سو مچ میرے ساتھ رہنے کے لیے، ایک بار تم نے پوچھا تھا نا کہ تم نہ رہی تو میں کیا کروں گا، پچھلے کچھ گھنٹوں میں مجھے اچھی طرح احساس ہوا ہے تمہارے بغیر میری زندگی بالکل ویران ہے، آگے سے کبھی ایسا مت سوچنا بغیر تم نہیں جانتی ہو کہ میں نے کتنی اذیت سہی ہے کہ ایک لمحہ یہی دعا مانگتے گزارا ہے تو مجھے چھوڑ کر نہ جا، آج کسی اپنے بچھڑ جانے کا بہت دکھ ہوتا ہے، بہت تکلیف دیتا ہے یہ لمحہ، مگر کسی ایسے کا بچھڑ جانا جو آپ کی زندگی کو جانے پانے کے مترادف ہوتا ہے، مجھے محبت ہے تم سے تو اس سے زیادہ، اس کے الفاظ سن کر آج کو ایک سکون سا ملا تھا، اس نے زندگی سے جو چاہا تھا وہ نعمتیں خدا نے سے دے دی تھی، باپ کا پیار، شوہر کی محبت، پیار کرنے والی ماں، اس کو جان نچھاور کرنے والا بھائی، بچے، سبھی رشتے انمول تھے اور یہی رشتے اس کی زندگی کا سازہ تھے، مومن کے ہونے پر موٹو کلام سے اپنی پیشانی کو محسوس کر سکون سے آنکھیں موند کی تھی، جہاں اندھیرے کے بادل چھٹ گئے تھے وہاں خوابوں کا جہاں باغ تھا جس میں وہ اس سے جڑے رشتے میں تھے، بیٹے کبھی بھی بوجھ نہیں ہوتی بلکہ خدا کی رحمت ہوتی ہیں، کچھ لوگ تو جو عقل سے پیدل ہوتے ہیں اب انہیں یہ بات سمجھ جانی چاہیے، اس طرح اپنے بیٹے کے حق تلفی کرنا اور کم تر سمجھنا یا بیٹوں کو ان کا ترجیح دینا بند کرے، اس طرح اللہ تعالی ناانصافی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ایسے لوگ خود ہی گناہ کے حقدار ٹھہرتے ہیں، جس دین سے ہمارے نبی نے ہمیں روشناس کروایا اس کی پیروی کرے اور اس قسم کی جہالت ختم کرے، سو دیر سے تھا ناول کا نام ہے ویرانیہ اور راتیں ہیں عشا خان، مکمل ناول، تو آپ لوگوں کو کیسا لگا ناول تو اچھا تھا، مجھے تو پسند آیا، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی پسند آیا ہوگا، اگر پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔